الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب کا نام مطالعات، مشاہدات، تجربات، ایک نشست معروف اسلامی دانشور مولانا محمد فاروق خان کے ساتھ۔ اس کے مرتب کردہ اور انٹرویو لینے والے ہیں محترم ابو العلا سید سبحانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معروف اسلامی دانشور و مفسر قرآن مولانا محمد فاروق خان صاحب کا قدر تفصیلی انٹرویو پیش خدمت ہے۔ بہت ہی اہم اور قیمتی نکات پر مشتمل اس انٹرویو میں مولانا موصوف کی جہد و عمل سے بھرپور زندگی کے احوال و کوائف، گراں قدر علمی خدمات اور مختلف موضوعات پر مولانا کے افکار و خیالات کے ساتھ ساتھ دعوت دین سے متعلق کچھ رہنما خطوط کو پیش کیا گیا ہے۔ اس سے قبل اس انٹرویو کا بیشتر حصہ ماہنامہ رفیق منزل نئی دہلی اور سحروزہ دعوت نئی دہلی میں شائع کیا گیا تھا۔ برادر محترم جناب سہیل بشیر کار صاحب نے اپنے ادارے سے اس کی اشاعت کا ارادہ فرمایا۔ موصوف کے مشورے سے اس میں مزید کچھ اہم سوالات کا اضافہ کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ کوشش قبول فرمائے اور اس کی افادیت میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابو العلا سید سبحانی۔ پہلا حصہ۔ میں خود کو حسن و صداقت کا ادنا خادم سمجھتا ہوں۔ سوال نمبر 1۔ مولانا محترم، سب سے پہلے ہم آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ سننا چاہیں گے۔ جواب: محمود غزنوی نے ایک شہر بسایا تھا گومتی ندی کے کنارے، اور سلطان پور اس کا نام رکھا گیا تھا۔ اس شہر کے آثار مساجد وغیرہ کی شکل میں اب بھی باقی ہیں۔ انگریزوں نے دریا کی دوسری طرف کیمپو نام کا شہر بسایا، لیکن نام چل نہیں سکا۔ اس کا نام سلطان پور ہی ہے۔ اب سلطان پور کی حیثیت ضلع کی ہے، جس میں 4 تحصیلیں ہیں۔ ایک تحصیل قادی پور ہے جو جون پور اور اعظم گڑھ کی سرحد سے متصل ہے۔ قادی پور تحصیل میں ایک بستی حمزہ پور ہے۔ اس سے ملا ہوا گاؤں کرپی رامپور ہے۔ آبائی وطن ہمارا یہی ہے۔ یہاں ہمارے آبا و اجداد کہاں سے آئے، اس کا نہ علم ہے نہ جاننے کا شوق۔ والد کی زبان سے معلوم ہوا کہ خاندان کے اعتبار سے پٹھانوں کا ایک قبیلہ ہے، یوسف زئی۔ یوسف زئی قبیلے سے ہی ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے دادا کئی بھائی تھے، جن میں سے ایک فوج میں تھے، اور جب انگریزوں کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس میں بھی شریک رہے۔ ہمارے سگے دادا اس زمانے کے لحاظ سے پڑھے لکھے تھے۔ میری پیدائش اسکول کے سرٹیفکیٹ کے لحاظ سے 17 جولائی 1932 میں بمقام مسورن، نانیہال، ضلع سلطان پور، یو پی ہوئی۔ ہماری والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، چنانچہ بچپن نانیہال میں گزرا۔ وہاں کا ماحول مذہبی قسم کا تھا، جس کا اثر ہماری شخصیت پر پڑا۔ ہمارے والد تعلیم یافتہ نہیں تھے، البتہ والدہ پڑھی لکھی تھی اور ان کا نام صابرہ تھا۔ میری نانی صاحبہ ایک دیندار اور دولت مند خاتون تھی۔ ساری بستی میں ان کی دینداری اور نیکی مشہور تھی۔ ان کا میرے ذہن و قلب پر بڑا اثر پڑا ہے۔ بچپن میں مجھے پیغمبروں اور بزرگوں کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ ان سے دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں بھی مجھے سننے کو ملتی تھی، جن میں سے کتنی ہی کہانیاں مجھے آج بھی یاد ہیں۔ بچپن میں عام بچوں سے میں تھوڑا مختلف تھا۔ غور و فکر کی عادت بچپن ہی سے رہی ہے۔ ابتدائی تعلیم نانیہال میں ہی ہوئی۔ نانیہال سلطان پور ضلع ہی میں دوست پور قصبے کے پورب 4 میل کے فاصلے پر تھا، اور اس گاؤں کا نام مسورن تھا۔ کچھ بڑے ہوئے تو اپنے وطن چلے آئے۔ یہاں سے ہم نے باقاعدہ پڑھائی شروع کی۔ یہاں کچھ دن مکتب میں پڑھا اور اس کے بعد ہائی اسکول تک وہیں تعلیم جاری رہی۔ ہائی اسکول کے بعد بیماری کی وجہ سے پڑھائی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بعد میں تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ گریجویشن کی تکمیل کی۔
بقدر ضرورت کالج میں فارسی بھی پڑھی، گریجویشن میں انگریزی، اکنامکس اور میتھمیٹکس وغیرہ مضامین تھے۔ ہندی ادب سے دلچسپی مجھے بچپن سے تھی۔ بعد میں خیال آیا کہ ہندی میں کام کر رہا ہوں تو ہندی میں بھی کچھ ہونا چاہیے، چنانچہ ہندی میں ایم اے کر لیا۔ ہائی اسکول تک سائنس بھی ہمارے موضوعات میں شامل رہی۔ اس کے بعد ہمارے ذہن ہوا کہ باقاعدہ دینی تعلیم حاصل کریں، لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ ذاتی مطالعہ اور کچھ خدا ترس علماء کی صحبت سے دینی علوم اور عربی سے تعلق پیدا ہو گیا۔ البتہ یہ اندازہ ہوا کہ عربی زبان جانے بغیر دین کی گہرائیوں اور رموز سے واقفیت ناممکن سی ہے۔ اس کے بعد اعظم گڑھ کے ایک دینی اسکول میں تدریس سے وابستہ ہو گیا۔ وہیں ہمیں ایسے علماء بھی مل گئے جن سے کافی استفادہ کیا۔ عربی جو کچھ پڑھی وہ اپنے بعض کرم فرما حضرات سے، جن میں مولانا غالب احسن اصلاحی صاحب اور مولانا اقبال احمد قاسمی صاحب خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ مطالعے کا شوق بھی شروع ہی سے تھا۔ اس سلسلے میں مسلمانوں ہی کی نہیں، غیر مسلموں کی لکھی کتابیں بھی پڑھتا رہا اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کی کتابیں بھی میرے مطالعے سے گزریں۔ بعد میں مرکز فیصل للدعوت الاسلامیہ کی جانب سے اعزازی سند فضیلت پیش کی گئی اور سلسلہ عالیہ مجددیہ سے سند خلافت بھی پیش کی گئی۔ سوال نمبر 2، مولانا آپ کی زندگی کا رخ کہاں سے تبدیل ہوا؟ اس کی بھی کچھ تفصیل جاننا چاہیں گے۔ جواب، 1957 کے آس پاس مولانا عبدالحی صاحب رامپور نے ہندی ترجمہ قرآن کے لیے مکتب الحسنات رامپور بلا لیا۔ رامپور منتقلی سے میری زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ رامپور میں قرآن مجید پر غور و فکر و تدبر و تفکر کی وسیع و عریض دنیا میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ وہاں قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے میں جن لوگوں سے مدد ملی ان میں مولانا صدر الدین اصلاحی مرحوم کا ذکر ضروری ہے، لیکن اس سلسلے میں سچی بات یہ ہے کہ حافظ مولانا امانت اللہ اصلاحی صاحب کے فیض اور توجہ سے قرآن کے سمجھنے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ اس سلسلے میں موصوف کو میں اپنا استاذ تسلیم کرتا ہوں۔ قرآن کی کتنی ہی مشکل مقامات کو انہوں نے حل کر کے ہمارے کام کو آسان بنا دیا۔ اس کے لیے وہ خود بھی لائبریریوں میں جا کر تفسیر وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب مرحوم بعض مشکل مقامات پر مجھ سے کہتے تھے کہ اس سلسلے میں حافظ امانت اللہ صاحب سے مدد حاصل کرو۔ ہندی ترجمہ قرآن کے سلسلے میں مولانا مودود رحم اللہ سے بھی میری خط و خطابت ہوئی۔ انہوں نے مختلف آیات کے سلسلے میں میری بروقت رہنمائی فرمائی اور ایک دیباچہ بھی لکھ کر دیا جو ہندی ترجمہ قرآن میں شامل ہے۔ مولانا مودود رحم اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن سے بھی کافی استفادہ کیا۔ رامپور میں ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر حواشی بھی لکھنے کی توفیق ہوئی اور اس میں ہم نے فکر فراہی سے خاص طور سے استفادہ کیا۔ مولانا فراہی رحم اللہ کی قرآنیات پر تمامی تحریروں سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ ہندی ترجمہ کرتے وقت میرے پیش نظر تھا کہ ترجمے کی زبان حتی الامکان سادہ اور آسان رکھی جائے۔ ضروری حواشی کے علاوہ ہر سورے کے شروع میں سورے کا جامع تعارف بھی دے دیا جائے جس سے سورے کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ترجمہ قرآن کے آغاز میں ایک تفصیلی مقدمہ بھی شامل کیا گیا جس میں قرآن کی تدوین، اس کا اسلوب بیان، عدم آسمانی کی خصوصیات وغیرہ پر مفصل روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قرآنی مضامین کا ایک مفصل انڈیکس بھی شامل ہے جو اہل علم اور ان لوگوں کے لیے نہایت مفید ہے جو قرآنی تعلیمات اور اس کے احکام کو مربوط اور منظم انداز میں یکجا دیکھنا چاہتے ہوں۔ ہندی ترجمہ قرآن کے بعد مرکز جماعت اسلامی ہند کے پروجیکٹ کے تحت مولانا سید ابوالعلا مودودی رحم اللہ کے اردو ترجمہ قرآن کو بھی ہندی زبان میں منتقل کرنے کا کام انجام دیا جس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور اس وقت مقبول ترین ہندی ترجمے میں شامل ہے۔ رامپور کے ایک صاحب سید امجد علی صاحب کے اصرار پر ہم نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ بھی کیا۔
اس ترجمے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ترجمہ متن سے زیادہ قریب ہو اور اردو زبان کا بھی پاس و لحاظ حت الامکان رکھا جائے۔ ہندی ترجمے قرآن سے فارغ ہونے کے بعد جامعۃ الفلاح بلریا گنج میں داخلے کا ارادہ کیا، لیکن مرکز جماعت اسلامی ہند نے ایک اہم پروجیکٹ میرے حوالے کر دیا، وہ یہ کہ ہندی میں احادیث کا ایک جامع انتخاب مرتب کروں۔ اس میں کئی سال لگے۔ اس دوران کئی اور کام بھی میرے حوالے کیے گئے۔ ادارہ تحقیق و تصنیف اور شعبہ ہندی کی ذمہ داری بھی رہی۔ ادھر ایک طویل عرصے سے تصنیف و تالیف میں مشغول ہوں۔ سوال: مولانا، آپ نے تصنیف و تالیف کا آغاز ہندی ترجمے قرآن سے کیا یا اس سے قبل ہی آپ تصنیف و تالیف کے میدان میں قدم رکھ چکے تھے؟ جواب: میں ضلع اعظم گڑھ کی ایک دینی درسگاہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہاں رہ کر میں نے کئی مقالات لکھے۔ ان مقالوں کے لکھنے کا اصل مقصد اپنے غور و فکر کے نتائج کو قلم بند کرنا تھا۔ یہ مقالے مختلف رسالوں میں شائع ہوئے۔ سب سے پہلا مقالہ جو میں نے لکھا اور شائع بھی ہوا، اس کا عنوان تھا کائنات کی 3 عظیم حقیقتیں۔ یہ ایک علمی مضمون تھا جس میں وجود باری تعالیٰ، توحید، آخرت وغیرہ معتقدات پر جدید انداز سے غور و فکر کیا گیا تھا۔ یہ مضمون کافی پسند کیا گیا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے بہت سے علمی اور بعض ادبی مقالے لکھے، مثلاً حقیقت کی تصویر کائنات کے آئینے میں، قرآن کا طرز استدلال، مادیت اور روحانیت، انسانی جبلتوں کی تہذیب و تحسین، فطری نظام معیشت وغیرہ۔ اس کے بعد لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اب تک قائم ہے، الحمدللہ۔ جماعت کے شعبہ تصنیف و تالیف میں آنے کے بعد میرے قلم سے الحمدللہ درجنوں کتابیں منظر عام پر آئیں۔ اردو اور عربی کی بعض کتابوں کو ہندی میں منتقل کرنے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی، مثلاً رسالہ دینیات مولانا مودودی، سید قطب شہید کی معالم فی الطریق، المستقبل لحاظ الدین، اسی طرح ابن تیمیہ کے ایک رسالے کو میں نے اردو میں منتقل کیا۔ سوال: مولانا، آپ تحریک اسلامی سے کب اور کیسے وابستہ ہوئے؟ ہم آپ کی تحریکی زندگی سے متعلق بھی کچھ تفصیلات جاننا چاہیں گے۔ جواب: اصل بات یہ ہے کہ تحریک اسلامی کا زور اس وقت اعظم گڑھ ضلع بالخصوص مدرسۃ الاصلاح وغیرہ میں تھا۔ ہمارے یہاں زیادہ چرچا نہیں تھا، لیکن اعظم گڑھ سے ہمارے یہاں رشتہ داریاں تھیں۔ اس کے ذریعے سے جماعت اسلامی سے تعارف ہوا اور مولانا مودودی کا لٹریچر اعظم گڑھ جماعت کی لائبریری سے لے کر پڑھا۔ اسی دوران کوہنڈا اسکول میں پڑھانے لگا۔ مطالعہ کر ہی چکا تھا، وہاں کچھ لوگ تھے، انہوں نے مرکز میں درخواست رکنیت بھجوا دی اور پھر جلد ہی میں رکن بن گیا۔ یہ 1956 کی بات ہے۔ مقامی امیر اسی دوران کہیں باہر چلے گئے تو مجھے مقامی امیر بنا دیا گیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ہندی ترجمہ قرآن کے سلسلے میں رامپور منتقل ہو گیا۔ ہندی ترجمہ قرآن سے فارغ ہوا تو مرکز جماعت کے حکم پر مجموعہ احادیث کے پروجیکٹ سے وابستہ ہو گیا۔ شعبہ تحقیق و تصنیف اسلامی سے وابستگی رہی اور مولانا صدر الدین اصلاحی رحمہ اللہ کے بعد ادارے کا صدر بنا دیا گیا۔ کئی دفعہ غیر علاقائی بنیاد پر مجلس نمائندگان کے لیے بھی منتخب ہوا۔ دہلی آنے کے بعد ہندی شعبے کا ذمہ دار بنایا گیا۔ عرصے تک یہ ذمہ داری رہی۔ میرے بعد مولانا نسیم احمد غازی فلاحی صاحب نے فطری طور پر ہندی شعبے کو پوری طرح سنبھال لیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے زیادہ تنظیمی ذمہ داریوں سے محفوظ رکھا گیا اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ علمی چیزوں پر غور کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ سوال: وہ شخصیات جنہوں نے شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا؟ جواب: جن لوگوں سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں ان میں سر فہرست ہیں علامہ فراہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں دین کی آبرو سمجھتا ہوں۔ علامہ فراہی بہت گہرے آدمی تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دین لطافت احساس کا نام ہے۔ دین مبنی بر لطافت ہے۔ لطیف چیزوں میں سب سے زیادہ لطیف چیز حیا ہے۔ دین کی غرض و غایت محبت الہی ہے۔ دوسرے استاذ ہیں ابن القیم رحمہ اللہ۔
اور تیسرے ان کے استاذ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور موجودہ دور میں علامہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ۔ مولانا مودودی کے عزم و ایثار سے میں کم متاثر نہیں تھا۔ انہوں نے چند کتابوں کے علاوہ اپنی کتابوں کی رائلٹی نہیں لی۔ فیصل ایوارڈ کی ساری رقم ایک اسلامی ادارے کو دے دی۔ بہت بامروت شخصیت مولانا کی رہی ہے۔ جرت کا حال یہ ہے، یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ ایک اور نام جن سے میں متاثر ہوا وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ ہیں۔ ان کی جتنی کتابیں حاصل ہو سکیں سب سے استفادہ کیا، اور جن کی تقاریر اور کتابوں وغیرہ کا مجھ پر اثر پڑا ہے وہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ اور مولانا قاسم ناناتوی رحم اللہ سے بھی میں نے اثر لیا ہے۔ علامہ تمنا عمادی رحم اللہ کی کتابوں سے بھی میں نے استفادہ کیا ہے اور ہمارے ذہن میں ان کا بھی کافی اہم مقام ہے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی اگر مولانا امین احسن اصلاحی رحم اللہ کو ہم بھول جائیں۔ ان کی تفسیر تدبر قرآن سے کافی استفادہ کیا ہے۔ مولانا صدر الدین اصلاحی رحم اللہ اور مولانا جلیل احسن ندوی رحم اللہ اور مولانا حافظ امانت اللہ اصلاحی رحم اللہ سے بھی بہت استفادہ کیا ہے۔ رجم مرتد کی سزا، جمع قرآن، قرأت سبقہ اور قرآنیات سے متعلق مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی کی تحریروں سے بھی کافی متاثر ہوا۔ مولانا کی جرت اور دینی حمیت سے میں حیرت میں پڑ گیا کہ اس مادہ پرست زمانے میں بھی ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں جو دینی قدروں کے مقابلے میں دنیاوی مفاد اور آسائش کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے۔ حقیقی توکل علی اللہ یہی ہے۔ سب سے حیرت میں ڈالنے والی سوال یہ ہے، آپ اپنی علمی و فکری زندگی میں سب سے زیادہ کس کتاب سے متاثر ہوئے؟ جواب، سب سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے رموز و اشارات کو ہم سمیٹ نہیں سکتے۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ ماء قرآن کے نام سے ایک باقاعدہ کتاب مرتب کی جائے۔ سوال، قرآن مجید کے ساتھ امت کے رویے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کی رائے میں قرآن مجید کے ساتھ ہماری وابستگی کیسی ہونی چاہیے؟ جواب، قرآن مجید سے جیسی وابستگی اور جیسا شغف ہونا چاہیے وہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ زیادہ تر محض تلاوت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نصاب تعلیم میں بھی اصل توجہ فقہ اور حدیث پر دی جاتی ہے۔ اس سے جو فکری اور عملی نقصان ہوا وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ فکر کی بلندی، زندہ شعور، عزائم اور حوصلے کی قوت ہمیں قرآن عطا کرتا ہے۔ اس سے محروم رہنا سخت خساری کی بات ہے۔ امت مسلمہ کے پاس قرآن مجید ایک عظیم بیش قیمت سرمایہ ہے۔ ہم اس کے قدر شناس نہ ہوں، اسے افسوسناک سانیہ ہی کہا جائے گا۔ قرآن مجید دکھاتا ہے کہ کائنات زندگی سے کس قدر ہم آہنگ ہے۔ قرآن مجید میں جو قوانین اور ضابطے بیان ہوئے ہیں وہ زندگی کو حسین اور خوشگوار بناتے ہیں اور وہ مبنی بر عدل و حکمت ہیں۔ قرآن مجید ہمیں ایسے منصب شہادت حق پر فائز دیکھنا چاہتا ہے جس سے بلند تر منصب کا تصور بھی ممکن نہیں۔ قرآن مجید کے نزدیک کائنات غایت حیات لقائے رب کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا روح پرور فکر ہے جس سے قرآن ہمیں آشنا کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 2۔ قرآن مجید کا یہ بیان کس قدر وجد انگیز ہے کہ کوہ بھی دیوانہ وار رقص میں آ جائے۔ فرمایا، ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، وہ بہتر اجر و ثواب ہے اور بہتر انجام۔ وہ ہمارے اجر و ثواب اور انجام کو اپنی ذات سے تعبیر کر رہا ہے۔ اس شرف سے بڑھ کر کیا کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ سوال، آپ ادارہ فلاح الدارین کی دعوت پر کشمیر گئے تھے۔ اس سفر سے متعلق آپ کے کیا احساسات ہیں؟
اللہ کے فضل سے وادی کشمیر کے سفر کا موقع حاصل ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جن لوگوں نے کشمیر کو جنت نشاں کہا، انہوں نے مبالغہ سے کام نہیں لیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر حسن و جمال کا سراپا پیکر معلوم ہوتا ہے۔ یہاں کی شامیں اور یہاں کی صبحیں، یہاں کے سبززار، یہاں کے درخت، خاص طور سے چنار کے درخت دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ فطرت کا مطالبہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کے رہنے والے اور یہاں بود و باش اختیار کرنے والے حسن اخلاق کے پیکر ہوں، ان کی زندگیاں وادی کے حسن و جمال سے ہم آہنگ ہوں۔ میں دریائے جہلم کے کنارے تھا، وقت شام کا تھا، مغرب کی اذان کی آوازیں جب آنے لگیں تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیمانے وادی سے سرور انگیز نغمہ چھلک رہا ہو، جس کے سامنے سارے جام و مینا پھیکے لگ رہے تھے۔ کاش حکمراں طبقہ بھی وادی کشمیر کی اہمیت و خصوصیت کو پوری طرح محسوس کرتا اور عدل و حسن کے جو فطری تقاضے ہیں ان کی طرف توجہ دے سکتا۔ مجھے یہاں کے کالج میں بھی جانے کا اتفاق ہوا اور طلبہ کو خطاب کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ ہندو اور مسلمانوں کے ملے جلے جلسے کو بھی خطاب کرنے کا موقع ملا۔ مساجد اور مجالس میں بھی لوگوں سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ نوجوانوں کی دعوت پر ایک اجتماع میں شریک ہوا اور وہاں ان کے صالح جذبات کو دیکھتے ہوئے ان پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ راز حیات کیا ہے اور خوئیں دل بری کیا ہے، جو اہل ایمان کو برتری اور امتیاز بخشتی ہے اور ان کی زندگیوں میں ایسی جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے جس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہاں کے لوگوں، خاص طور سے نوجوانوں سے مل کر ہمیں بے حد مسرت ہوئی کہ ان کے اندر دینی بیداری پائی جاتی ہے اور دینی جذبے سے وہ سرشار نظر آتے ہیں، اور اس کے لیے بھی وہ کوشاں ہیں کہ یہ جذبہ سرد نہ ہو بلکہ پروان چڑھے اور معاشرے میں ایک ایسی معتبر فضا قائم ہو جس میں لوگوں کے درمیان ہم آہنگی اور پیار و محبت کی کار فرمائی ہو۔ نوجوانوں کو دیکھ کر ہم کو یہ سب کچھ ممکن نظر آیا، لیکن ضرورت صحیح رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی علامت محسوس ہوئی کہ یہاں کے لوگوں میں خودداری پائی جاتی ہے اور مہمانوں کی مہمان نوازی سے انہیں روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے اور مہمانوں کی مدارت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خیر کے بڑے سے بڑے کام وہ انجام دے سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ مفسد عناصر سے ان کی توانائیوں اور ان کے جذبات نیک محفوظ رہیں۔ سوال: کیا آپ نے بیرون ممالک کے سفر بھی کیے ہیں؟ اگر ہاں تو کہاں کہاں کیے اور کیوں؟ جواب: بیرونی ممالک کے سفر کے سلسلے میں کویت اور قطر کا سفر میرا دعوتی رہا ہے۔ 2 بار نیپال بھی جانا ہوا۔ یہ سفر بھی تجارتی نہیں بلکہ دعوتی تھا۔ اس کے علاوہ حج اور عمرے کے سلسلے میں 2 بار سعودی عرب کے سفر کا شرف حاصل ہوا اور اس سفر میں دعوتی اور تربیتی پروگرام بھی ہوئے۔ جدہ میں ہمارے اعزاز میں ایک مشاعرہ بھی رکھا گیا جس میں کافی لوگ شریک ہوئے۔ اس مشاعرے میں خاص شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے اس شعر کو کافی پسند کیا: مجھ کو تو زندگی ہی میں سب مل گیا فراز، مجھ کو تو زندگی ہی میں سب مل گیا فراز، سیکھا نگاہ دل نے جو اس پار دیکھنا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کے انتقال کے موقع پر پاکستان کے سفر کا بھی اتفاق ہوا تھا اور وہاں کے رفقا سے ملاقاتیں بھی رہیں اور اس موقع پر کچھ پروگراموں میں شرکت کا بھی موقع ملا۔ سوال: آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ جواب: میں خود کو حسن و صداقت کا ادنیٰ خادم سمجھتا ہوں۔ آرزو ہو سکتی ہے تو اس کی کہ حسن و صداقت کی خدمات میں عمر تمام ہو۔ سوال: نوجوانوں کے اندر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جواب: باہمی اتحاد اور محبت، تواضع اور انسانیت کے حق سے ہمکنار کرنے کے لیے بے پناہ جذبہ۔ نوجوانوں کو سطحیت، بدذوقی، کبر و نخوت، فضول گوئی اور لائنی کاموں سے بچنا چاہیے۔ صحت کی طرف سے خواہ وہ فکری ہو یا جسمانی بے پرواہ نہ ہوں۔ مشاہدات: یہ کتاب اپنے پیروں کو منظم اور اقدامی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ سوال:
مولانا آپ نے ہندی ترجمے قرآن کا آغاز کب اور کیسے کیا؟ جواب: مولانا عبدالحی صاحب رامپور کو ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کا ہندی ترجمہ شائع کیا جائے۔ کسی جلسے میں ان کے اسٹال پر کچھ غیر مسلم افراد آئے اور انہوں نے ہندی قرآن طلب کیا تو ان کو فکر ہوئی کہ ہندی میں قرآن کا ترجمہ شائع کیا جائے۔ انہوں نے دعوت میں ایک اشتہار دیا کہ یہ کام کرنا ہے، جو صاحب یہ کام کر سکتے ہیں وہ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ یہ اشتہار میری نظر سے گزرا، لیکن میرے خیال میں بھی نہیں آیا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے۔ کسی نے موصوف کو میرا پتہ دے دیا کہ وہ اس کام کو بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خط بھیجا کہ فوراً 1 ماہ کی چھٹی لے کر رامپور آ جائیں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کام آپ کر سکیں گے یا نہیں۔ 1 ماہ کی چھٹی لے کر اس لیے تاکہ اگر میں یہ کام نہ کر سکوں تو واپسی پر دوبارہ اسی ادارے سے وابستہ ہو سکوں جہاں میں کام کر رہا تھا۔ ان کا خط پا کر میرے اندر ہندی ترجمہ قرآن کا شوق پیدا ہوا، لیکن کئی لوگوں نے مجھے روکا کہ مشکل اور ذمہ داری کا کام ہے، آپ نہ کریں۔ لیکن میں اپنے شوق سے مجبور ہو کر رامپور پہنچ گیا اور ترجمے کا کام شروع کر دیا۔ لیکن چونکہ عبدالحی صاحب اور مائل خیرآبادی دونوں ہندی زبان سے واقف نہیں تھے، اس لیے مجھ سے کہا گیا کہ دیواکر جی کے یہاں چلنا ہے اور جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں وہ ان کو سنانا ہے۔ دیواکر جی ایک تعلیم یافتہ ایڈوکیٹ تھے اور ایک علمی پرچہ بھی نکالتے تھے۔ چنانچہ ان کے یہاں ہم لوگ پہنچے اور اپنے ساتھ سورہ آل عمران کا ترجمہ لے کر گیا۔ دیواکر جی نے چائے وغیرہ سے تواضع کی اور پھر کچھ دیر بیٹھے۔ میں نے سورہ آل عمران کا ترجمہ پڑھ کر سنایا تو دیواکر جی نے کہا کہ بھائی یہ ترجمہ تو ایسا ہے کہ اتنا اچھا ترجمہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ ہندی کے ماہر تھے، بس 1-2 مقام پر کچھ لفظوں سے متعلق رائے دی اور کہا کہ ایسا اچھا ترجمہ تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب عبدالحی صاحب ترجمے کی زبان کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ اب ترجمے سے متعلق علمی رہنمائی کے لیے مولانا حافظ امانت اللہ اصلاحی صاحب کو مامور کیا گیا کہ میں ان سے ترجمے کے سلسلے میں علمی طور پر استفادہ کرتا رہوں۔ اس کام کے پورا ہونے میں 4 سال سے اوپر لگ گئے۔ سوال: موجودہ تفاسیر قرآن بالخصوص اردو تفاسیر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ جواب: تفسیریں جو بھی لکھی گئی ہیں وہ عربی میں ہوں یا اردو میں، یہ تفسیریں زیادہ تر مسلمانوں کو یا مسلم ذہن کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہیں، اس لیے قرآن کی آفاقی فکر اس سے مجروح ہوتی ہے۔ تنگ داماں نہ ہونے کے باوجود اس کے تنگ داماں ہونے کا احساس بعض اذہان میں پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ حقیقت میں قرآن میں غور و فکر کا طالب ہے اور اس سلسلے میں کوئی بھی چیز ہمارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ اس کے علاوہ تقلیدی ذہن نے بھی قرآن فہمی کو حد درجہ نقصان پہنچایا ہے۔ قدماء اور ان کی خدمات کی عظمت اپنی جگہ، لیکن انہیں حرف آخر نہیں کہا جا سکتا۔ ان 2 چیزوں نے قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تازگی اور علمی امکانات کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ نے جرأت سے کام لیا تھا اور قرآن کی علمی کشادہ دامانی کو سمجھنے اور پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر فلسفے کے غلبے کی وجہ سے قرآن کی تفسیر کا پورا حق ادا نہ ہو سکا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے لحاظ سے ہی نہیں بلکہ پوری تاریخ اسلام میں تفسیر قرآن کے لحاظ سے مولانا فراہی رحمہ اللہ کا مقام نہایت بلند نظر آتا ہے۔ انہوں نے قرآن کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کی۔ ان کے نزدیک تفسیریں بالعموم قرآن فہمی کی راہ میں مانع ثابت ہوتی ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کے زیر اثر نہ رہ کر براہ راست قرآن میں غور و فکر کیا جائے اور قرآن کے معنی و مفہوم کو متعین کیا جائے۔ تحقیق اور ریسرچ کا حق ادا کرنے کے بعد آپ لکھی گئی تفسیروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا فراہی رحمہ اللہ نے قرآن میں غور و فکر کا راستہ ہموار کیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا ہر صفحہ زرین ہے۔ مولانا کی خدمات کی جو قدر و قیمت اور اہمیت ہے اس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے شاہنائے ذہن درکار ہے۔ متعصب اور افلاس زدہ ذہن کبھی بھی قرآن کے بلند مفاہیم تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ کی تفسیر تدبر قرآن کی اس پہلو سے بڑی اہمیت ہے کہ انہوں نے حد الوسع مولانا فراہی کے قرآنی فکر کو اپنی تفسیر میں محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔
اس لیے علمی پہلو سے تدبر قرآن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ دور میں مولانا سید ابو العلا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، گرچہ بعض طبقات تعصب کی بنا پر تفہیم القرآن کو لائق توجہ نہیں سمجھتے اور نہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ تفہیم القرآن کے رد میں کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور برا ہو تنگ نظری کا اس کام کو ایک ایسی شخصیت نے ناپسند کیا جس کی بزرگی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ مولانا سید ابو اللہ مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن کی دعوتی پہلو سے بڑی اہمیت ہے۔ جدید ذہن کو حق کی طرف متوجہ کرنے کی جو سعی موصوف نے اپنی تفسیر کے ذریعے سے کی ہے وہ ایک کامیاب کوشش ہے۔ اس سلسلے میں مولانا نے تاریخ، کتب سابقہ، فلکیات اور جدید سائنس کو بھی پیش نظر رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ تفسیر اپ ٹو ڈیٹ معلوم ہوتی ہے۔ مولانا کا یہ تفسیری کارنامہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تفسیر میں کہیں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا کی عظمت اپنی جگہ، لیکن بشر ہونے کی وجہ سے ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ سوال: آپ کی تفسیر کی اہم خوبیاں اور امتیازات کیا ہیں؟ میں نے ہندی میں جو تفسیر لکھی ہے وہ ابھی زیر طبع ہے، یہ نہ بہت طویل ہے نہ بہت مختصر۔ امید ہے کہ 3 جلدوں میں شائع ہو سکے گی۔ اس تفسیر میں نے مسلمانوں کے عام ذہن کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ انسانوں اور انسانی نفسیات اور انسانی امنگوں کو پیش نظر رکھا ہے، بالخصوص ہندوستان کے غیر مسلموں کی نفسیات کو اپنے پیش نظر رکھا ہے، کیونکہ یہ قوم فکری لحاظ سے اپنے کو بہت ہی فائق رچ سمجھتی ہے۔ انشاءاللہ اس تفسیر کے ذریعے سے انصاف پسند اذہان اسے محسوس کریں گے کہ علمی اور فکری فوقیت کسے کہتے ہیں۔ قرآن میں ادبی صنعتوں کا بھی استعمال ہوا ہے، اسے بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان ادبی صنعتوں کو پیش نظر رکھا جائے تاکہ آیات کا صحیح مفہوم اجاگر ہو سکے۔ قرآن ایک منظم کلام ہے جہاں فواصل، قوافی اور کلام کی فطری روانی کے ذریعے صوتی جمال کا اہتمام کیا گیا ہے، وہیں کلام میں زور بیاں پیدا کرنے کے لیے مخصوفات وغیرہ سے بھی کام لیا گیا ہے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے معنی و مفہوم کی طرف بھی واضح اشارہ کرتا ہے۔ اس تفسیر سے پہلے بھی میں نے قرآن کے حواشی لکھے تھے، جن میں عام تفسیروں اور علامہ فراہی رحمہ اللہ کے فکر سے بھی فائدہ اٹھایا تھا، لیکن یہ تفسیر ان حواشی سے بڑی حد تک مختلف ہے۔ قرآن صدائے حق ہے، اور حق اسے کہتے ہیں جو اپنا وجود رکھتا ہو، جس میں زور و طاقت ہو، جو حسن و جمال سے عاری نہ ہو، جس کے ہم تمنائی ہوں، جس میں اور عنائی ہو، جو ہمیں مسحور کرے، جو ہمیں زندگی کے مفہوم سے باخبر کرے اور ہمیں وہ زندگی عطا کرے جو فی الواقع زندگی ہے، ہمیں بجلی کی وہ تڑپ اور روشنی عطا کرے جس میں دنیا انسانیت کو روشن کرنے اور اسے زندگی بخشنے کا عزم پایا جاتا ہو۔ قرآن سراپا حق ہے اور وہ ان سارے اوصاف کو ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر تو اصل میں وہی ہے جو روح کو گرما دے، جو قلب کو تڑپا دے۔ سوال: موجودہ تراجم قرآن کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سلسلے میں ہم اتفاق کرتے ہیں کہ مولانا حافظ امانت اللہ اصلاحی صاحب سے، تاکہ بہتر سے بہتر اور صحیح سے صحیح تر ترجمہ قرآن مجید کا ہوتا جائے۔ ترجمہ بھی ایک فن ہے، اگر اس طرح نقد اور تجزیے کا سلسلہ جاری نہیں رہا تو اس کا علمی ارتقاء رک جائے گا۔ بزرگوں کے کاموں کا احترام اور اعتراف اپنی جگہ، وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے، لیکن جب کوئی چیز مدلل، قابل فہم اور قرین قیاس ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ علامہ فراہی کے بقول معجزات میں بھی پردہ داری کی شان باقی رہتی ہے، البتہ موسیٰ کے معجزے پر جو پردہ داری کی شان نہیں رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلہ جادوگروں سے تھا۔ مولانا امانت اللہ اصلاحی صاحب کی یہاں پردہ داری کی شان باقی رہتی ہے، غیب پوشیدہ رہتا ہے، قرآن فہمی میں اس کا خیال رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن شاہانہ کلام ہے، ترجمے میں کلام کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی رقیق چیز نہیں ہونی چاہیے، عظمت اور وقار کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ترجمے میں کوشش ہو کہ اس کے اندر کشش اور جاذبیت پیدا ہو۔ ایک سچ ہے کہ دماغ سے نکلی چیز دماغ پر اثر ڈالتی ہے،
قلب کی چیز قلب پر اثر ڈالتی ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ذہن اور فہم کے ساتھ ساتھ قلب کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ ترجمہ صرف ذہن و فکر پر ہی اثر انداز نہ ہو بلکہ اس کا اثر قلب و روح پر بھی پڑ سکے۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی نغمگی، اس کی ابتدا، اس کا وسط، اس کا عروج اور خاتمہ۔ سوال: آپ نے آسان ترجمہ قرآن اردو کا کام کب اور کیسے شروع کیا؟ اس کا خاص امتیاز کیا ہے؟ رامپور کے سید امجد علی صاحب ثروت انسان تھے۔ انہوں نے کسی سے قرآن کے اردو ترجمے کا کام کرایا اور کتابت بھی کرا لی، لیکن ان کو ترجمہ کسی وجہ سے پسند نہیں آیا۔ ایمرجنسی کے زمانے میں میں مرکز جماعت سے ہٹ گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا کہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ کر دو، ایسا ترجمہ جو متن سے قریب تر ہو۔ ابھی کچھ ہی کام کیا تھا کہ مرکز جماعت کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ بعد میں انہوں نے گزارش کی تو میں نے مشغولیات کے پیش نظر معذرت کر لی۔ چنانچہ انہوں نے ایک صاحب کو اس کام کے لیے دہلی بھیجا۔ وہ ایک ہوٹل میں مقیم ہیں۔ اس دوران میں نے فجر بعد چہل قدمی وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر ان کو ترجمہ قلم بند کرانا شروع کر دیا۔ اس طرح دھیرے دھیرے یہ کام مکمل ہو گیا۔ اس میں سے امجد علی صاحب نے 5 یا 10 پارے شائع کرا کر تقسیم بھی کرائے۔ وہ پورا قرآن شائع کرانا چاہتے تھے، لیکن اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد میں انڈیا میں القلم والوں نے اور پاکستان سے وہاں کی معروف شخصیت مفتی سعید صاحب نے اس کو شائع کرایا، بلکہ پاکستان میں انہوں نے 5000 نسخے شائع کرا کے شائقین میں تقسیم کرائے اور مجھ سے قرآن مجید کی مکمل تفسیر لکھنے کی خواہش بھی ظاہر کی۔ اس ترجمے میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ترجمہ متن سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو اور اردو زبان کا بھی حتی الامکان پاس و لحاظ رکھا جائے۔ یہ ترجمہ عورتوں اور نوجوانوں میں کافی مقبول ہوا، اگرچہ بعض تفردات کی وجہ سے اس کی شدید مخالفت بھی ہوئی۔ مثال کے طور پر علمت نفس ما قدمت و اخرت، علمت من نفس ما قدمت و اخرت، کہ اس دن آدمی جان لے گا کہ تقدیم و تاخیر کے سلسلے میں اس نے کیا پالیسی اپنائی تھی۔ یہاں ایک ہی عمل ہے، جبکہ لوگوں نے اس کو 2 عمل سمجھا کہ ہر شخص جان لے گا کہ اس نے دنیا میں کیا دولت اور جائیداد وغیرہ چھوڑی ہے اور آخرت کے لیے اس نے کیا نیکی اور صدقہ وغیرہ بھیجا ہے، جبکہ اس صورت میں ماں کی تکرار ہوتی۔ تفردات کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں عام طور پر نہیں بیان کی جاتی گرچہ وہ مدلل اور مضبوط ہوں، مثال کے طور پر ہدی للمتقین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کامیاب اور متقی اور ہدایت پر ہیں ان کے لیے ہدایت کیسی؟ جو بی اے کر چکا ہے اس کو بی اے کا کورس بتانے کی کیا ضرورت؟ اس کی مثال تو وہی ہے کہ اسپتال صحت مند لوگوں کے لیے ہے۔ آج تک یہی مطلب سمجھا گیا اور کھینچ تان ہوتی رہی، حالانکہ حقیقی مطلب یہ ہے کہ کتاب ہدایت یافتہ بنانے والی ہے اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ سوال: فکر فراہی سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اس فکر سے آپ کی وابستگی کی نوعیت کیا ہے؟ موجودہ عہد میں آپ کی نظر میں فکر فراہی کی نمائندہ شخصیات کون کون ہیں؟ فکر فراہی سے میری مراد یہ ہے کہ قرآن اور قرآنی علوم اور دین اسلام کے سلسلے میں ایک روایتی ذہن بنا ہوا تھا جو چلا آ رہا تھا۔ مولانا فراہی نے جمود کو توڑا اور انہوں نے فہم دین کے سلسلے میں قرآن کو بنیاد قرار دیا گیا۔ قرآن کے مزاج اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں دین کا جو فہم حاصل ہوگا وہی حقیقت سے قریب ہوگا۔ مولانا فراہی نے یہ اصول رکھا کہ قرآن کو قرآن ہی کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، اس لیے قرآن کے مزاج اور اس کی تعلیمات کے خلاف جو چیز ہو وہ لائق اعتماد نہیں ہے۔ صحیح احادیث قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو سکتی ہیں۔ جہاں ہم کو ایسا محسوس ہو وہاں ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ ہمارے غور فکر کے قصور کی وجہ سے یہ تضاد محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے بدر کے ہلاک شدہ کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا مردے آپ کی بات سنتے ہیں یا سنیں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ سب سے بڑھ کر سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اس لیے آپ کی اس قول کا مفہوم یہ کہ سب سے بڑھ کر سنتے ہیں یہ ہے کہ جو امور تمہارے لیے غیبی ہیں ان سے وہ براہ راست دو چار ہو چکے ہیں،
اس کی حیثیت سننے سے بڑھ کر ہے۔ اس سے حضرت عائشہ کی ذہانت اور فہم دین کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دینی احکام کو سمجھنے میں تساہل سے کام لینا صحیح نہیں ہے۔ مولانا فراہی کی خاص اور بیش قیمت تحقیق یہ ہے کہ قرآن ایک منظم کتاب ہے۔ اس کی صورتیں بکھری ہوئی آیات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک بھرپور اور حکیمانہ نظم کے تحت مرتب ہے۔ اس کا ایک مرکزی موضوع جسے مولانا قمود سے تعبیر کرتے ہیں پایا جاتا ہے، جس کے گرد سورہ کے تمام مباحث گردش کرتے ہیں۔ سورہ کے مرکزی موضوع کو غور و فکر سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہماری فکری تربیت کے لیے سورتوں کا عنوان نہیں بتایا گیا۔ سورتوں کی حیثیت ایک طرح سے باعظمت پویم کی ہے۔ اسے شاہ ولی اللہ دہلوی قصیدے سے تعبیر کرتے ہیں، جو اپنی جگہ مکمل اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس طرح اعتراض بھی رفع ہو جاتا ہے کہ قرآن کے اندر واقعات وغیرہ کی بڑی تکرار پائی جاتی ہے۔ مولانا فراہی نے اس میں شبہ نہیں کہ فہم قرآن کی راہ ہموار کی، جس سے بہت سے اختلافات رفع ہو جاتے ہیں، اور قرآن کی وہ عظمت ہمارے سامنے آتی ہے جس سے ہم اس سے قبل نا آشنا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ ہے فیہ ذکرکم۔ علماء کرام نے اس کا مفہوم یہ سمجھا کہ قرآن پاک میں تمہارا یعنی انسان کا اللہ نے ذکر کیا ہے، انسان کو یاد کیا ہے، یہ اس کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ مولانا فراہی قرآن کے مزاج کے مطابق فرماتے ہیں کہ ذکر کم سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں انسانوں کی یاد دہانی اور نصیحت کا پورا سامان موجود ہے۔ قرآن عظمت سے نور کی طرف اور بے شعور سے شعور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس آیت میں ذکر کم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اندر انسانوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پورے طور پر موجود ہے۔ ہر سورے کے مکمل اور منفرد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ سورتوں میں باہم کوئی معنوی اور ایک حکیمانہ ربط نہیں پایا جاتا۔ صورتیں منفرد اور ایک دوسرے سے آزاد ہونے کے باوجود باہم بڑا گہرا ربط اور تعلق رکھتی ہیں۔ صورتوں میں تو کا سلسلہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہر سورہ اپنے مشابہ سورہ بھی رکھتی ہے، جیسے پرند کے دو پر ہوتے ہیں، جس سے پرند کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے اور پرواز میں مدد ملتی ہے۔ مولانا فراہی کے نزدیک ضرورت ہے کہ غور و فکر کر کے قرآنی صورتوں کے گروپ متعین کیے جائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے خود بھی غور کیا، اور ان کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ نے بھی اس کام کو احسن طریق انجام دیا۔ قرآن محض ایک علمی اور ادبی کتاب ہی نہیں ہے کہ اس کی ترنم ریزی سے روحیں مترنم ہو جاتی ہیں اور آدمی ایک سرور کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، بلکہ یہ کتاب ایک انقلابی کتاب ہے، اور یہ کتاب اپنے پیروں کو منظم اور اقدامی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ فکر فراہی یہ ہے کہ تمام علوم دینیا کو مربوط اور منظم کیا جائے، اور ان کی تنظیم کا بنیادی محور قرآن حکیمی ہو۔ قرآن حکیم سے بے اعتنائی سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ قرآن کا فہم آدمی کو زندگی عطا کرتا ہے اور وہ روشنی عطا کرتا ہے جو آفاقی ہوتی ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ اس کا ہر پیرو روشنی عالم، لائٹ آف دا ورلڈ اور پاسبان عالم بن کر رہے۔ مولانا چاہتے تھے کہ عربی زبان اور علوم دینیا کے حصول کا طریقہ آسان سے آسان اور فطری ہو۔ وہ اس کی بنیاد ڈال بھی گئے۔ الغرض قرآن کی عظمت اور اہمیت اور دیگر مسائل، مثلاً قرآن کی قسمیں اور مسئلے ذبیح وغیرہ پر مولانا جو کچھ کام کر سکے ہیں وہ زرعی اور بیش قیمت ہے۔ ضرورت ہے کہ ان کے فکر اور کام کو سمجھا جائے اور ان کے طرز فکر کو اختیار کر کے بھی اپنی تربیت کی جائے اور قیام دین کی راہیں بھی ہموار کی جائیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ امت مختلف دھڑوں، فرقوں وغیرہ میں منتشر ہو کر رہ گئی ہے۔ امت مسلمہ کو باہمی اتحاد کا غیر معمولی نمونہ ہونا چاہیے تھا۔ انہیں باہم جوڑنے کے لیے جو بنیادی قدریں قرآن نے فراہم کی ہیں، جو کسی اور قوم کو میسر نہیں، لیکن امت کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے مسلم ممالک اپنی مدافعت کے لیے بھی دوسروں کے محتاج نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عذر قرآن مطلوب یہ ہے کہ امت اقدامی پوزیشن میں ہو اور اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے پوری سعی و جہد کرتی رہے۔ دشمنان دین کو اگر اندیشہ ہے تو اسلام کی فکری بلندی اور اس کے آفاقی نقطہ نظر سے ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مقابلہ ہم کوئی متبادل فکر و نظر پیش کر کے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام نے جس بلندی کی نشاندہی کی ہے وہ بلندی کی انتہا ہے، اور اسلام نے نگاہ فکر کی جس وسعت کو اہمیت دی ہے وہ وسعت بھی وسعت کی انتہا ہے۔ دین کے مخالفین کے لیے مخالفت کا یہی طریقہ شیطان نے سکھایا ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہو مسلمانوں کو اور مسلم مملکتوں کو متحد نہ ہونے دے۔ اس کے لیے مسلکی اختلافات کو بھی ہوا دی جا سکتی ہے۔
اس کے لیے اباحیت اور مادہ پرستی کو فروغ دینے میں بھی کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جھوٹے پروپیگنڈے اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے اور اس کی روشنی کو مدھم کرنے یا بجھانے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان پر ملین ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں، کتنے ہی میگزین نکل رہے ہیں اور کتنے ہی چینلوں سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بھی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی عزت اور عظمت یہ نہیں کہ ہم بے سمجھے اس کی تلاوت کرتے رہیں اور باعزت طریقے سے قرآن کے نسخوں کو الماریوں میں سجاتے رہیں، بلکہ قرآن کی عزت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو عزت بخشنے کی کوشش کریں اور ان کو پستی سے نکال کر بلند مقام پر کھڑا ہونا سکھائیں اور ان پر یہ حقیقت منکشف کریں کہ فنا تمہارے لیے نہیں ہے، تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، موت تمہاری منزل نہیں، دائمی حیات اٹرنل لائف تمہاری منتظر ہے۔ عارضی چیزوں پر قانع ہونا اور ان سے ایسی محبت اور لگاؤ اختیار کرنا جیسے کہ دائمی نعمت ہو، یہ سخت نادانی ہے۔ قرآن تمہیں دوام کی طرف دعوت دیتا ہے اور ایسی تعلیمات سے تمہیں آشنا کرتا ہے جنہیں اختیار کرنے کے بعد لازماً دائمی حیات، دائمی راحتیں، قرب خداوندی اور جنت الفردوس تمہاری تقدیر ثابت ہوگی۔ انسانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تنگ دامانی کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے قرآن انہیں تنگ دامانی سے نجات دلانا چاہتا ہے اور وہ لازوال کی بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ زوال پذیر چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو مقصود حیات قرار دیا جائے۔ یہ بے حوصلگی کی بات ہوگی۔ قرآن فکر نظر اور عزائم کو بلند نہیں کرتا بلکہ زوال پذیر اور وقتی چیزوں سے اوپر اٹھاتا ہے، جس سے ہم لازوال حقائق کا مشاہدہ کر سکیں اور ہمیں خدا کی فیاضی پر یقین آ جائے کہ وہ اپنی مخلوق یعنی انسانوں سے صرف خالق و مخلوق اور حاکم و محکوم اور رب و مربوب کا ہی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان محبت کا مدھر رشتہ بھی قائم ہو۔ وہ صاف اعلان کرتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی اور دوست ہے، اور مومن بھی حقیقت میں اللہ کے بندے ہی نہیں بلکہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فکر فراہی کے ہم قدردان ہیں اور علامہ فراہی کو اس پہلو سے ہم دین کی آبرو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اس پہلو سے دین کے قالب اور قلب دونوں پر نگاہ ڈالی ہے اور دونوں کو اہمیت دی ہے۔ فکر فراہی کا یہی تقاضا تھا کہ ہم کسی ایسی تنظیم یا تحریک سے وابستہ ہوں جس کا نصب العین حق کا فروغ اور اس کا قیام ہو، لیکن افسوس کہ اکثر تنظیموں کے دستور میں امت کی اس منصبی ذمہ داری کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ امت صرف اپنی ہی مسائل کے نہیں بلکہ سارے عالم کے مسائل اس کے مسائل ہیں، اور ان کا صحیح حل اگر ہے تو بخل اور خود غرضی، تعصب اور عناد میں نہیں بلکہ حق کی معرفت اور دین حق کے عرفان میں ہے۔ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم نے فکر فراہی کے تعارف کی کوشش کی۔ مثلاً آل انڈیا ریڈیو سے میں نے اقسام القرآن کے انقلابی تصور کو پہلی بار متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ میں نے مولانا فراہی کے قرآنی تربیتی نظام پر مقالہ تیار کیا اور پیش کیا۔ قرآن کے نظم کے بارے میں بتایا کہ یہ نظم عجیب و غریب ہے، حیوی ہے۔ ایک پتھر کو میز پر رکھ جائیں اور تالا بند کر کے چلے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہیں ہوگا، جبکہ ایک بچے کے بارے میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ نظم میں حیاتیاتی ربط ہے، اس سے بڑے امکانات کے دروازے کھلتے ہیں اور قرآن پر غور و فکر کی ایک راہ نکلتی ہے۔ ہم نے اپنی ہندی تفسیر میں قرآن کے مفہوم، معنی اور مشکل امور کو سمجھنے میں مولانا فراہی سے کافی مدد لی۔ البتہ فراہی نے عرب اور اسلامی دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے تفسیر کا کام کیا، جبکہ ہم نے ہندی میں ہندوستان کے تناظر میں اور عام انسانوں کے لیے تفسیر لکھی۔ بہرحال جتنا ممکن ہوا فکر فراہی سے استفادہ کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو ابن القیم ملے جنہوں نے ان کے کام کو آگے بڑھایا، لیکن علامہ فراہی کو لائق شاگرد کم ہی مل سکے۔ مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا اختر احسن اصلاحی کا نام لیا جاتا ہے۔ مولانا اختر احسن اصلاحی کی علمی و فکری گہرائی غیر معمولی درجے کی تھی، لیکن تحریری اور تقریری صلاحیت ویسی نہیں تھی جیسا فکر فراہی کو آگے بڑھانے کے لیے مطلوب تھی، اور ان کو لائق شاگرد بھی کم ہی مل سکے۔ مولانا امین احسن اصلاحی کی بھی خدمات غیر معمولی اور عظیم ہیں، لیکن وہ بھی جیسا کہ ان سے توقع کی جاتی تھی فکر فراہی کو آگے نہیں بڑھا سکے۔ اس وقت فکر فراہی کی نمائندہ شخصیات میں پہلے نمبر پر مولانا حافظ امانت اللہ اصلاحی صاحب ہے۔ بہت گہرا علم رکھتے ہیں، آپ شروع سے تصنیف و تالیف کے میدان سے دور رہے، البتہ علامہ فراہی کی تمام کتابوں کی مراجعت کے ساتھ
اردو تراجم قرآن کے جائزہ کا کام آپ کی اہم علمی خدمات ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی کا نام لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نظم قرآن، اصول تفسیر، مبادئ تدبر قرآن، علوم القرآن اور جمع قرآن سے متعلق اہم کتابیں تصنیف کی ہیں۔ مولانا اجمل ایوب اصلاحی کا نام بھی اہم ہے۔ علامہ فراہی کی کتاب مفردات القرآن پر آپ کا تحقیقی کام ہے۔ تجربات۔ فطرت چاہتی ہے کہ انسان اچھے جذبات اور بلند و نفیس فکر کا حامل ہو۔ سوال: احادیث نبوی پر آپ کا ایک منفرد کام کلام نبوت کی 7 جلدیں ہیں، اس کی تیاری کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی امتیازی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ جناب افضل حسین صاحب مرحوم، جو اس وقت قیوم جماعت تھے، انہیں معلوم ہوا کہ میں ترجمہ قرآن سے فارغ ہو گیا ہوں اور اس کام سے مجھے 1 ماہ میں چھٹی مل جائے گی، تو انہوں نے امیر جماعت مولانا ابو اللیث اصلاحی صاحب مرحوم سے کہا کہ ہندی میں احادیث کا ایک مجموعہ لانا چاہیے اور یہ کام فاروق خان صاحب سے لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عبدالحی صاحب کے یہاں سے وہ فارغ کر دیے گئے ہیں، ان کے پاس اب کوئی مشغولیت ایسی نہیں ہے۔ مولانا نے یہ تجویز منظور کر دی اور میں چونکہ رکن جماعت بھی ہو چکا تھا، اس لیے مجھے لکھا گیا کہ ہندی میں احادیث کا ایک مجموعہ تیار کرنا ہے اور یہ کام تم کرو گے۔ حالانکہ میرے پیش نظر کچھ اور کام تھے، لیکن دربار نبوت میں حاضری کے شوق میں انکار نہیں کر سکا اور یہ کام شروع کر دیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ کام تو ہندی میں کرنا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں ہندی کا کوئی فرد نہیں ہے، اس لیے اردو میں لکھو تاکہ مولانا سید حامد علی مرحوم وغیرہ چیک کر سکیں۔ اس طرح ہندی میں لکھنے کے بجائے پہلے اردو میں لکھنا پڑا اور پھر اس کو ہندی میں منتقل کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس طرح اردو میں بھی یہ کام ہو سکا۔ ہندی ترجمہ قرآن پر دیباچہ مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمٰن نے لکھا تھا اور مجموعہ حدیث کے سلسلے میں بھی وہ اس بات پر آمادہ تھے کہ ایک دیباچہ لکھیں گے، لیکن بعض وجوہ سے ان سے ربط نہیں ہو سکا اور یہ کام رہ گیا۔ مولانا ابو اللہ صاحب سے درخواست کی کہ اس پر کچھ تقریض لکھ دیں، تو مولانا نے اپنے مخصوص انداز میں فرمایا، اجی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتاب میں وزن ہوگا تو خود مقبول ہو جائے گی۔ جب ہم نے اس مجموعے پر کام شروع کیا تو خاکہ بنایا کہ احادیث کی روشنی میں یہ دکھایا جائے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسی لیے نظریات و عقائد کے بعد اخلاقیات، معاشرت، معیشت، سیاست اور دعوت کے ابواب متعین کر کے کام کرنا شروع کیا۔ احادیث کی تشریح میں میں نے اس کا خیال رکھا کہ احادیث کی جو اسپرٹ اور روح ہے اس کو اجاگر کیا جائے، اور اس مجموعے کی ترتیب اگر سائنٹیفک ہے تو احادیث کی تشریح بھی بالکل سائنٹیفک انداز میں ہو، جو دل اور دماغ دونوں کو متاثر کر سکے اور زبان گنجلک نہ ہو، بیان خشک اور سپاٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل حال رہی اور اس کام میں حدیث کی کتابوں کے علاوہ کسی شخص سے تعاون حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ حالانکہ مولانا موصوف نے کہا تھا کہیں کوئی پریشانی اور رکاوٹ محسوس ہو تو مجھ سے مل لینا، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ احادیث کے اس مجموعے کا نام میں نے کلام نبوت تجویز کیا۔ یہ نام ایک حدیث سے ہی ماخوذ ہے، مگر بعض لوگوں نے اس نام پر اعتراض کیا، جس میں بعض علماء بھی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلام نبوت نہیں، کلام نبوی ہونا چاہیے۔ انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو میں نے کہا کہ کلام نبوت غلط ہے تو خطبہ صدارت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کو تو خطبہ صدر ہونا چاہیے۔ بس یہیں سارا اعتراض ختم ہو گیا۔ اس مجموعے کی خصوصیت یہ ہے کہ احادیث کی تشریح میں آدمی واضح طور سے دیکھ سکتا ہے کہ اسلام ایک فکر اور نظریہ ہی نہیں بلکہ ایک نظام حیات اور کامل نظام حیات ہے۔ اس میں کسی پہلو سے خلا اور کمی نہیں پائی جاتی۔ قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے انسان کو جو عظمت اور بلند مقام بخشا ہے، اس کا عام ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام نے بتایا کہ اے انسانوں، دائمی زندگی تمہارا مقدر ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پستی میں مت گرنا، خوئے ربانی اختیار کرنا۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ تمہیں دوام بخشے اور تمہیں وہ کچھ نعمت اور عظمت عطا کرے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم خدا کے منصوبے اور تخلیق انسانی کے مقصد پر ایمان نہیں لاتے تو ہلاکت تمہارا مقدر ہے اور اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ سوال: سیرت رسول اور تاریخ اسلام پر موجود لٹریچر کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اس میں مزید تحقیق کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی؟ ہمارے نزدیک تو اس کی ضرورت ہے کہ سیرت پر ایک مستند کتاب لکھی جائے اور سیرت کے سلسلے میں جن بعض چیزوں کا مفہوم غلط سمجھا گیا ان کو صحیح طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔
سیرت نبوی کا سب سے مستند اور قابل یقین ماخذ قرآن کریم ہے، اور قرآن سے آپ کی زندگی کا ہر وہ گوشہ، خواہ اس کا تعلق خانگی اور گھریلو زندگی سے ہو یا میدان کارزار اور نظم مملکت سے ہو، سب پر روشنی پڑتی ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں اظہار کیا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، بلا شبہ آپ اخلاق کے عظیم مقام پر فائز ہیں۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں اس پر بھی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے کہ زمانے میں خواہ کتنی تبدیلی کیوں نہ آ گئی ہو، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، سیرت النبی ہمیں ان کے سلسلے میں ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ سیرت نبی ایک بحر ناپیدا کنار ہے، جتنا بھی غوطہ لگایا جائے کبھی مایوسی نہیں ہوگی، بیش قیمت موتی اور گوہر ہی ہاتھ آئیں گے۔ سیرت کے سلسلے میں اچھا خاصا مواد احادیث کے ذخیروں میں پایا جاتا ہے، ان کی طرف سیرت نگار عام طور پر توجہ نہیں دیتے۔ سیرت نگاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت کو پرکشش اور جاذب قلب و نظر کی صورت میں پیش کیا جائے۔ یہ کام کسی تصنع کے بغیر ممکن ہے، اس لیے کہ آپ کی شخصیت ایسی پرکشش تھی کہ جو سلیم الطبع انسان آپ کو دیکھتا آپ ہی کا ہو کر رہ جاتا۔ سیرت کی کتابوں میں عام طور پر حادثات، غزوات وغیرہ کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن ضرورت تھی کہ مختلف حالات میں آپ نے جو شریفانہ اور دل نواز روش اختیار کی اس پر روشنی ڈالی جاتی۔ سیرت کی روح اور حسن اسی سے وابستہ ہے۔ تاریخ اسلام کے نام سے یوں تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اس سلسلے میں تبریع وغیرہ پر بھروسہ کیا گیا، حالانکہ اس سلسلے میں اہل علم جانتے ہیں کہ بڑی احتیاط کی ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ مسلکی اور گروہی جذبات کے تحت بھی اس سلسلے میں قلم اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں تاریخ سے انصاف کرنا ممکن نہیں۔ اس کمزوری کی وجہ سے تاریخی شخصیات کے ساتھ بھی انصاف کرنا آسان نہیں۔ تاریخ نگاری میں بڑی چھان بین اور ریسرچ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ خود دین اسلام کا کس دور میں کتنا پاس و لحاظ رکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کی اقامت میں فرق واقع نہیں ہوگا۔ ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے جدوجہد میں مصروف رہے گا۔ اس پہلو سے بھی تاریخ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ شعلہ عشق جو دور اول میں بھڑکا تھا اور جذبہ حق جس سے سینے معمور ہوئے تھے، کیا وہ جذبہ بالکل سرد پڑ گیا اور شعلہ عشق کیا کبھی بالکل بجھ کر رہ گیا؟ مختلف دور میں اسلام کو کن حالات سے سابقہ پیش آیا، ان میں اس کی بقا کا من جانب اللہ کیا سامان ہوا؟ سوال: مولانا، آپ کی نظر میں آزادی رائے اور آزادی فکر و نظر کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے لیے ماحول سازی کیسے ممکن ہے؟ فرشتوں کے مقابلے میں اللہ نے انسانوں کو ایک خصوصیت عطا کی ہے کہ حق کو پہچانے اور برضا و رغبت اسے اختیار کریں۔ حق کو اختیار کرنا اور صراط مستقیم پر گامزن ہونا، یہ اس کا اختیاری عمل ہوگا۔ وہ چاہے تو خدا کا شکر گزار بندہ بنے اور چاہے تو سرکشی کی راہ اختیار کرے۔ فکر و عمل کی آزادی جو انسان کو عطا کی گئی ہے، اسی پہلو سے فرشتوں کے مقابلے میں خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ فرشتوں کی پیدائش اور ان کی تقویم اس انداز سے ہوئی ہے کہ خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، لیکن انسان بے راہ روی کے مقابلے میں اگر اللہ کی خوشنودی اور اس کی اطاعت گزاری کو پسند کرتا ہے اور خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اسے ایک بلند تر مقام حاصل ہوتا ہے۔ اطاعت حق کی راہ میں مشکلات و مصائب اور مختلف قسم کے مسائل سے وہ دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن خدا کی خوشنودی کے پیش نظر وہ ان سب چیزوں کو گوارا کرتا ہے۔ انسان کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ چاہے تو اپنے رب کو ناراض کر کے اس کی ناراضی اور غضب کا مستحق ہو اور چاہے تو خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو۔ خدا کا منصوبہ یہ ہے کہ حق دنیا سے پنہا نہ رہے اور حق کو پیش کرنے، اسے قابل قبول اور قابل فہم بنانے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی گئی ہے جو خدا کی اطاعت گزار بندے ہیں۔ خدا نے انہیں انصار اللہ کا لقب عطا کیا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے منصوبے کو پورا کرنے میں معاون و مددگار بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ چاہے وہ پستی اور ذلت کو اختیار کرے اور چاہے بلندی اور رفعت کو۔ انسانوں کے لیے بہت ہی نازک پوزیشن ہے۔ اس آزادی کا غلط استعمال کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کروڑ لوگ جہنم کی طرف
تیز روی کے ساتھ گامزن ہے اور خدائے بے نیاز کو اس کی پرواہ نہیں۔ اس نے ان صالحین مومنین اور گرویدگان حق کے لیے گوارا کیا کہ زمین میں ایسے فرمانبردار لوگوں کو پیدا ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا، جبکہ اس کے لیے بے شمار ارواح کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جہنم رسید ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ کانٹوں کے اندیشے سے پھولوں کو کھلنے اور مہکنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ارادہ و عمل کی آزادی اور اخلاص یہ بڑی قدر و قیمت کی حامل ہیں، اس کا احترام کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ دین کی اصولی تعلیمات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ توحید رسالت، یوم الحساب اور جنت و دوزخ کے ہونے میں کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے۔ رہے فروعی اور اجتہادی مسائل تو اس میں اسلام نے آزادی بخشی ہے کہ ذی علم اشخاص اپنے غور و فکر اور اجتہاد کے ذریعے سے جو مخلصانہ فیصلہ کریں اس پر انہیں عمل کرنے کا پورا حق ہے۔ اس سلسلے میں علماء اور مجتہدین میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، البتہ یہ اختلاف حقیقت میں اختلاف نہیں بلکہ دین میں وسعت کی دلیل ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنے دلائل ہیں جن کی روشنی میں اپنے لیے طریقے کا متعین کرتا ہے اور یہ حق اس کو حاصل ہے۔ اسے چاہیے کہ جو لوگ فروعی مسائل میں سے اختلاف رکھتے ہوں انہیں وہ اختلاف کا حق دے، اس لیے کہ وہ بھی اپنے حق میں دلائل رکھتے ہیں۔ مسئلہ ترجیح اور فہم کا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی علمی اختلاف رہا ہے، لیکن اس اختلاف کی بنا پر فرقوں میں منقسم نہیں ہوئے بلکہ سب کے سب متحد اور ایک ہو کر رہے۔ اسلام میں یہی مطلوب ہے کہ فروعی اختلاف کی بنا پر ہم دوسروں سے بدظن نہ ہوں، انہیں دین سے خارج کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں حقیر نہ سمجھیں، اس لیے کہ خدا کے سجدے گزار ہیں اور اخلاص کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہیں۔ ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی بنیادی اختلاف کے باوجود لین دین کا، رہن سہن کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ بدرجہ اولیٰ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اہل قبلہ یعنی مسلمانوں سے ہمارا تعلق نصح و خیر خواہی، محبت و اخوت کا ہو اور اختلافی امور اس راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ دین سے خارج تو وہی ہوتا ہے جو دین کی اصولی تعلیمات کا منکر ہو، خواہ وہ ملحد ہو یا زندیق ہو۔ یہ خرابی جو آج پائی جاتی ہے مسلمانوں میں کہ مسلکی اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے کٹے رہتے ہیں اور ان کے درمیان محبت مفقود نظر آتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیم اور آزادی رائے و عمل کے بالکل برعکس ہے۔ جو چیز عالم اور عامی سب پر فرض ہے وہ ایمان و اخلاص ہے۔ رہے دین کے گہرے رموز اور اس کے راز ہائے پنہاں، ان سے واقفیت اور ان سے آشنا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ ایسے اشخاص کو پیدا کرتا ہے جو دین کے رموز کو سمجھتے ہیں اور ان کو ایسے لوگوں سے آشنا کرتے ہیں جن کو اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آسان لٹریچر تیار کیے جائیں جس میں بیان کیا جائے کہ دین نہایت آسان ہے اور وہ آزادی فکر و عمل کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے تقاضے ہیں، اور دین کی اس خصوصیت کی بنا پر فروعی اختلافات کے باوجود ہم بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہیں۔ اس کے برعکس رویہ اگر ہم اختیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس دین کے مزاج کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہیں، اور اس لٹریچر میں دل اور درد نکال کر رکھ دیا جائے جس میں سوز و اداس پایا جائے، اور اس لٹریچر کو سوسائٹی کے بااثر اور سمجھدار لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اس سے دائرہ اثر وسیع تر ہوگا۔ اس کے علاوہ تقریروں، ملاقاتوں اور مختلف معاملات میں دین کی اس خصوصیت کا تذکرہ ہم مؤثر انداز میں کرتے رہیں تو یاد رہے حق منوایا نہیں جاتا، وہ خود منا لیتا ہے۔ اس طرح عملی طریقہ یہ ہے کہ جہاں ملاقاتیں کرتے ہیں اور مختلف مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اس میں کام کی باتیں جیسے اختلاف کے آداب وغیرہ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے کہ وہ اکابرین جن کا احترام ہم سب کرتے ہیں وہ اختلاف کے بعد بھی باہم کیسا رویہ رکھتے تھے، اس کو زیادہ سے زیادہ متعارف کرایا جائے۔ اکابرین کا رویہ محبت، الفت اور خیر خواہی کا تھا۔ اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس کے لیے کچھ لوگوں میں تمنا جاگ جائے تو تمنا خود راہ بجھائے گی۔ ادب اسلامی سے آپ کی خصوصی دلچسپی ہے۔ آپ کا مجموعہ کلام بھی ہندی اور اردو میں شائع ہو چکا ہے۔ ادب سے آپ کی دلچسپی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ آپ کے خیال میں انسانی زندگی میں ادب کی کیا اہمیت ہے؟ یہ سوال تھا۔ جواب کہہ رہے ہیں، اچھے اشعار سے متاثر میں بچپن ہی سے ہوتا تھا۔ شعری ذوق دھیرے دھیرے میرے اندر ابھرنا شروع ہوا۔ کالج کے بعد طلباء نے مجھ سے درخواست کی کہ کالج کے میگزین کے لیے کچھ غزلیں لکھ دیجیے، لیکن ان کو
ہم لوگ اپنے نام سے شائع کرائیں گے۔ میں نے ان کی خواہش پر غزلیں لکھی اور وہ میگزین میں شائع ہوئیں۔ اس طرح ایک اسکول میں دینی عنوانات پر بھی کچھ منظوم چیزیں لکھی۔ دہلی میں قیام کے دوران ایک نوجوان ہمارے ساتھ رہتا تھا جو اپنی ہی گھرانے کا تھا۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ وہ فرمائش کرتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں، اور کبھی کبھی تو وہ کچھ سناتا کہ اس انداز کی چیز لکھیے۔ چنانچہ اس کے ذوق، شوق اور اس کی پسند کو دیکھ کر میں نے کچھ کہنا شروع کیا، اور پھر وہ ایک مجموعہ حرف و صدا کی شکل میں شائع ہوا۔ پھر وہ یہاں سے سعودی عرب چلا گیا۔ وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ لکھا اس کا رنگ کافی بدلا ہوا ہے۔ ہندی میں ایک ہندی کوی سے ملنا جلنا تھا۔ وہ کوی سمیلن وغیرہ میں جاتے تھے۔ ان کے توجہ دلانے کی وجہ سے کافی کچھ کہا، اور پھر اس زمانے میں کانتی سے منسلک تھا۔ اس کے لیے بھی میں گیت وغیرہ لکھا کرتا تھا۔ ان گیتوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا، اور ہندی کے مشہور و معروف نقاد نامور سنگھ نے اس پر دیباچہ بھی لکھا۔ البتہ کانتی سے الگ ہونے کے بعد یہ سلسلہ باقی نہ رہ سکا۔ ادب کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب اور شاعری سے کوئی دور بھی خالی نہیں رہا ہے۔ لیکن ادب جاہلی بھی ہو سکتا ہے اور عقائد پر مبنی اسلامی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ دین کی بنیادوں اور اساس کو اچھے شعراء نے استحکام بخشا ہے۔ ادب اور شاعری اس بات کی علامت ہے کہ فطرت انسان کو خشک مزاج نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ انسان اچھے جذبات اور بلند و نفیس فکر کا حامل ہو۔ پھول کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس میں خوشبو نہ ہو تو اسے ایک بڑا نقص مانا جائے گا۔ اسی طرح شعر و ادب کو بھی شعر و ادب پہلے ہونا چاہیے، پھر اس کے ذریعے سے ہم دینی افکار کو بھی جلا بخش سکتے ہیں۔ ذہنی اور روحانی ضرورتوں کو اسلام کے سوا کوئی نظریہ پورا نہیں کر سکتا۔ سوال: ملت اسلامیہ ہند کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کی نظر میں بہترین لائق عمل کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری نگاہ میں ہمارے تمام مسائل کا حل اور ملت میں مطلوب تبدیلی لانے کا ذریعہ اصلاً یہ ہے کہ امت مسلمہ قرآن مجید اور دین حق سے صحیح طور پر وابستہ ہو جائے، اور اسے اس کا شعور و احساس ہو کہ خدا نے اسے ایک بلند منصب پر فائز کیا ہے۔ اس منصب سے بے خبری اور بے اعتنائی کی وجہ سے اس کی عظمت مجروح ہوئی ہے، اور خدا کی حقیقی مدد اس کی رہنمائی اور دینی حکمت عملی سے ناشنا اور دور ہو گئی ہے۔ جب بڑے اور عظیم مقصد کو نظر انداز کیا جائے گا اور اس سے ناآشنائی اختیار کی جائے گی تو چھوٹی اور غیر اہم چیزیں اہم اور بڑی بن جائیں گی، اور اس کی وجہ سے ملت کی وحدت پارا پارا ہو کر رہ جائے گی۔ اور پہلے ایسا ہوا بھی ہے، اور آج بھی ہم اس افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہماری توانائیاں اور طاقت فکر و عمل نہایت غلط رخ پر استعمال اور ضائع ہو رہی ہے۔ سوال: آپ کی نظر میں ملت کی داخلی صورتحال کی تبدیلی کے تناظر میں فوری اور اہم ترین کام کیا ہے؟ امت یا ملت کے اندر جو تبدیلی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اتحاد ہو، اور آپس میں کسی قسم کی بیگانگی باقی نہ رہے، اور وہ جس عظمت کی حامل ہے اس کا اسے زندہ شعور حاصل ہو۔ جن لوگوں کو یا جس گروہ کو اس کا احساس ہو، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہر طبقے میں اس احساس کو پیدا کرے۔ خدا نے اسے جس عظمت کے مقام پر فائز کیا ہے وہ خدا کی سب سے بڑی عطا ہے جو دنیا میں کسی قوم کو عطا کی جا سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں چھوٹی اور فروعی چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دینا دین کے مزاج کو بگاڑنے کا مترادف ہے۔ باہمی ہمدردی اور محبت میں کسی طرح کی کمی محض اس وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کہ بعض فروعی مسائل میں ہمارے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح کا اختلاف تو فطری ہے، اور علم و فہم کا ارتقاء اس کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بات اگر صحیح طور پر واضح کی جا سکے تو آپس کی بیگانگی دور ہو سکتی ہے، اور اتحاد امت جو سب سے اہم ضرورت ہے اس کے حصول کو ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ امت جب اپنے فرض منصبی کو انجام دینے کے لیے کوشاں ہوگی تو یقیناً خدا کی مدد شامل حال ہوگی، اور وہ ہمیں کامیابی کی راہیں دکھائے گا۔ مال اور مادی وسائل جس طرح ہمارے مادی وجود کے لیے ضروری اور قیام لکم کی حیثیت رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح ہماری اخلاقی اور روحانی بقا کے لیے دین حق کا فہم اور اس کی پیروی ناگزیر ہے۔ اس میں جس درجے کی کوتاہی ہم سے سرزد ہوگی اس کا ناخوشگوار نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ کر رہے گا۔ سوال: حقیقتاً اسلامی دعوت کا مزاج کیا ہے؟ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس کی دعوت بھی انسانی فطرت سے بالکل ہم آہنگ ہے۔ انسان کیا ہے؟
در حقیقت انسان تمناؤں اور خواہشات کا ایک مجموعہ ہے۔ انسان کی پاک تمنائیں اور اس کے پاکیزہ جذبات ہی دین کی اصل بنیادیں ہیں۔ اسلام کی دعوت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ انسان حسرت و یاس کے صحرا میں زندگی نہ گزارے، بلکہ اس کی تمناؤں اور نیک خواہشات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری ہوں۔ اسلام کی دعوت انسانوں کو ان کی حقیقی آرزوؤں اور تمناؤں سے واقف کرانا اور انہیں بتانا ہے کہ ان کی فطری خواہشات کی تکمیل کس طرح ہو سکتی ہے۔ اگر اس سلسلے میں انسان کو خود حصہ لینا نہ ہوتا تو اس کو دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ سبزہ خود بخود اگتا ہے، پھلدار درختوں میں پھل آپ سے آپ آتے ہیں۔ پھول کے پودوں کو اس کی دعوت نہیں دینی ہوتی کہ ان کے دامن میں پھول کھلنے چاہیے۔ اسلام کی دعوت انسانوں کو ان کی حقیقی آرزوؤں کی طرف بلانا ہے اور انہیں اس سے واقف کرانا ہے کہ ان کی آرزویں کیسی پوری ہو سکتی ہیں اور اس کی زندگی کی تکمیل کیسی ہو سکتی ہے۔ اسلامی دعوت میں ساری چیزیں مضمر ہیں۔ اسلام کی دعوت صرف بندگی رب کی دعوت نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت اس بات کی ہے کہ انسان ہلاکت سے کیسے محفوظ رہے اور وہ درجہ کمال پہ کیسے پہنچ سکے۔ انسان فطری طور سے یہ چاہتا ہے کہ اسے دائمی حیات حاصل ہو، اس کے حصے میں ایسی مسرتیں، بساط اور خوشیاں آئیں جو کبھی بھی غم میں تبدیل نہ ہوں، اسے وہ شادمانی میسر ہو جسے عام لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، زندگی کے راز سے آشنا ہو، سر چشم حیات سے وابستہ ہو، وہ حسن مطلق کا پرستار ہو، حسن مطلق کی معرفت اس کی سب سے بڑی یافت ہو اور اس کی خوشنودی اور رضا روح حیات ہو۔ وہ جانتا ہو کہ اس کی زندگی کا مفہوم زندگی جاویداں کی طرف بڑھنا ہے، اس کا حال اس سے مستقبل کی حسین تصویر ہو، اس کی وابستگی لافانی حقائق سے ہو، دوام کے نغمے اسے ہر جانب سے سنائی دیتے ہوں۔ دنیا میں اسلام فتنہ و فساد نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ دنیا امن کا گہوارہ ہو اور انسانوں کی زندگی جنت نشان بن جائے، ہر گل و بلبل سے خوشی کی خبر مل رہی ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں حقیقی اتحاد پیدا ہو اور یہ اتحاد زندگی کو خوشگوار بنانے میں معاون ثابت ہو۔ وہ عالمگیر اخوت، یونیورسل بردرہڈ میں یقین رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس راہ کے مزاحم سب دور ہوں۔ اسلامی دعوت میں ان میں سے کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے قرآن مجید میں کہیں سے دعوت الخیر سے تعبیر کیا گیا ہے تو کہیں دعوت اللہ سے، کہیں سے دعوت حق کہا گیا تو کہیں دعوت النور، اور کہیں تو انسانوں کو ان کے بلند مقام کی خبر دیتے ہوئے کہا گیا ہے ترجع الملائکۃ والروح الیہ، فرشتوں اور نیک ارواح کی پرواز اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور کہیں تو کامیاب انسانوں کے اجر و ثواب اور ان کے انجام کی تعبیر قرآن میں خدا نے اپنی ذات سے کی ہے، چنانچہ فرمایا ہوا خیر ثواب و خیر عقبیٰ، یہ ہے دعوت اسلامی کا حسن اور اس کا مزاج۔ سوال، داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ داعی میں بنیادی وصف یہ ہونا چاہیے کہ دعوت ہی اس کی اصل پہچان ہو، وہ دعوت سے پہچانا جائے اور دعوت اس کے ذریعے سے متعارف ہو۔ جس طرح سے پھول کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں لطافت ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، یہ پھول کے اوصاف ہیں اور انہی کا نام پھول ہے۔ پھول اور پھول کے اوصاف ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دعوت اتنی جامع اور ہماگیر ہے کہ وہ انسانی زندگی کی حقیقی ترجمان بھی ہے۔ اسلامی دعوت کی جو تقاضے اور مطالبات انسانوں سے ہیں، ان مطالبات کے پورا کرنے سے زندگی کی تکمیل ہوتی ہے اور زندگی جاذبیت اور حسن اور عنائی سے مزین ہو جاتی ہے۔ یہ دعوت ہی ایسی ہے جو زندگی کو حسن سے ہمکنار کرتی ہے، جو ابدیت اور دوام کے احساس سے لذت گر ہونا سکھاتی ہے۔ داعی جانتا ہے کہ دعوتی سرگرمیاں اپنے اندر جو جاذبیت رکھتی ہیں وہ دنیا و ما فیہا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ حقیقت میں داعی وہی ہے جو احساس رکھتا ہے کہ دعوتی سرگرمی کا تعلق کار نبوت سے ہے اور کار نبوت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور تعمیری کام نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کام ہے یا یہ وہ سرگرمی ہے جسے دنیا کی زندگی حقیقی زندگی ہو جاتی ہے اور اس کے دامن میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرے، یہاں تک کہ جنت الفردوس سے بھی اس تک ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اس کے دل میں ساری انسانیت کی بھلائی اور نجات کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ نفوس انسانی میں سے بھی کوئی بھی خدا کی رحمتوں سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک کرشمہ ہوتا ہے محبت کا، ایک کرشمہ ہوتا ہے عرفان حق کا، اور ایک کرشمہ ہوتا ہے اس درد اور سوز کا جو اس کے دل میں انسانیت کے لیے پایا جاتا ہے۔ سوال، داعی ہو یا مسلم، اس کا مرکز جاذبہ کیا ہے؟
حقیقی مسلم تو وہی ہے جو دائی بھی ہو، ہر مسلم دائی ہے اور اسے دائی ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ دعوت دین فرض عین ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ کوئی عمارت ہو یا مینار یا کوئی دیگر شے، اس کی بقا و پائیداری کا انحصار توازن پر ہے۔ اگر توازن نہ ہو تو عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ بقا اور استحکام ہی نہیں، توازن کا تعلق خوبصورتی اور حسن سے بھی ہے۔ زندگی ہو یا کہ کوئی فکر، کوئی قوم ہو یا مملکت، توازن ہر جگہ درکار ہے۔ توازن نہ ہونے سے قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، مملکتیں تباہ ہو جاتی ہیں، شخصیت اپنا اعتبار کھو دیتی ہے، یقین اور اعتماد انعقاد ہو جاتا ہے۔ توازن قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مرکز کو سمجھ لیں جس سے مربوط ہونے سے ہی تمام فطری قوتیں اپنا کام کرنے لگتی ہیں اور توازن کے برقرار رکھنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ اس طرح استحکام بھی حاصل ہوتا ہے اور مقصد کے حصول میں ناکامی کا منہ تک نہیں دیکھنا پڑتا۔ یہ مرکز جاذبہ بظاہر کئی ہو سکتے ہیں، لیکن غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ان میں گہرا اور غیر مرئی ربط پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس کی بنیادی خوبی حیاداری ہے، یہ حیا اسے ہر ظلم، ستم اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ اس طرح اس کی زندگی کو سنبھالے رکھنے میں حیا کو مرکزی حیثیت حاصل ہوگی، اور حیا کو مرکزی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ سے تمام مرئی اور غیر مرئی قوتیں اس کا ساتھ دیں گی۔ ایک اور مثال لیجئے، کسی کی زندگی میں خوف خدا کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خوف خدا اسے ضلالت و گمراہی سے باز رکھے گا اور تمام قوتیں و ظاہری ہوں کے باطنی یا غیبی سب اس کی مددگار ثابت ہوں گی۔ سوال: اسلام دین فطرت ہے، اس پہلو سے وطن عزیز میں دعوت دین کی پیشکش کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اسلام حقیقت میں اس فطرت پر اعتماد کرتا ہے جس فطرت پر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اسی فطرت کی بنیاد پر آثاری انسانیت خواہ و مختلف فرقوں میں الگ الگ دکھائی دے رہی ہو، لیکن انسان اپنے وجود اور اپنی روح سے اس فطرت کو یکسر مٹا دینے پر قادر نہیں ہو سکا ہے۔ اپنی اصل فطرت سے بے اعتنائی وہ اصل سبب ہے جس کی وجہ سے انسانیت مختلف فرقوں اور گروہوں میں منقسم ہو کر رہ گئی ہے۔ انسان اپنی فطرت کو یکسر مٹا دینے پر قادر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اپنی فطرت کے خلاف سرکشی اختیار کر کے خود اپنے ساتھ دشمنی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اسلام کے نزدیک ساری انسانیت ایک گروہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ کا اعلان قرآن کا ایک اہم اور انقلابی اعلان ہے۔ مختلف گروہوں اور فرقوں میں یگانگت اور محبت کی روح پھونکنے کے لیے اور ان میں ایک جہتی پیدا کرنے کے لیے وحدت ادیان کا نظریہ پیش کیا گیا، جو ایک باطل نظریہ ہے۔ انسان کو ادیان کی نہیں، دین حق کی ضرورت ہے۔ کئی دین اور کئی مذاہب کا ہونا سب سے بڑی بے دینی ہے۔ جس طرح خدا کی ذات میں دوئی ممکن نہیں، خدا ایک ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح خدا کی جناب میں انسان کے لیے صحیح طرز عمل بھی ایک ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کے ساتھ بندے کا طرز عمل اس کی اطاعت اور رضا جوئی کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر اور اس کے خلاف جو کچھ کہا جائے گا اسے دین نہیں کہہ سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانوں کو ان کی اصل فطرت سے آگاہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو بے ہوشی اور بے حسی ہم پر طاری ہے اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے ساتھ ان کے سامنے دین حق کی بلا آمز حسین تصویر پیش کی جائے، اور یہ واضح کیا جائے کہ دین حق ہی وہ دین ہے جس میں انسان کی نفسیات اور اس کی حقیقی تمناؤں کا پورا لحاظ پایا جاتا ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو فطری اور حسین تمنائیں اور ہمارے جو وجد انگیز جذبات ہیں وہی دین کی اصل بنیادیں ہیں۔ دین سے فرار اختیار کرنا خود اپنی نفی کرنا ہے۔ اگر دین فطرت کی دعوت جسے ہم بآسانی ہر سماج اور ہر طبقے کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اگر لوگوں کو خود ان کی اپنی ذات سے آشنا کرانے کا کام صحیح طور پر اور جوش و خروش کے ساتھ انجام دیا جائے تو اس کے نتیجے میں دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پیش آئے گا۔ کچھ تو آپ کی تائید میں کھڑے ہوں گے اور کچھ آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائیں گے۔ خدا کی حمایت اصلاً اسی گروہ کو حاصل ہوگی جو انصار اللہ کی شکل میں وہ خدمت انجام دے رہا ہوگا جو خدا کو مطلوب ہے۔ سوال: کہا جاتا ہے حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ دعوت دین کی پیشکش اور اس کے اسلوب میں بھی تبدیلی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سرزمین ہند کے پیش نظر آپ کی کیا رائے ہے؟ موقع محل کے لحاظ سے دعوت دین کے لیے مختلف اسلوب اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ انسان فکری اور علمی اور ذہنی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف طریقے ہیں، اس لیے حق کی دعوت دینے میں لوگوں کی ذہنی اور فکری سطح کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حق کو مطلوب اور تمنائے روح
ڈیزائریبل بنا کر پیش کرنا ادائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے علاوہ مختلف مذہبی فرقے پائے جاتے ہیں، اور ہر فرقہ اور ہر مذہب کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر مگن ہے، اور ہر ایک اپنی برتری کا احساس رکھتا ہے۔ مجموعی طور پر بھارت کو فکری اور مذہبی لحاظ سے اپنے فائق ہونے کا احساس ہے۔ دعوتی کام میں ان کی اس نفسیات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں شبہ نہیں کیا کہ مفکروں اور رشیوں کی فکری پرواز انتہائی بلند ہو رہی ہے، لیکن جہل اور مشرکانہ فکر نے افکار عالیہ کو گمنامی کے صحرا میں ڈال رکھا ہے۔ حق کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مخاطبین کو احساس دلا سکیں کہ بلندی کسے کہتے ہیں اور پرواز کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ زندگی کی اصل یافت فائنڈنگ کیا چیز ہے جو زندگی کو آبرو بخشتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ اس سے بڑھ کر نہ کوئی کلمہ حق ہو سکتا ہے اور نہ کوئی عرفان اور یافت۔ انسان کے امتیاز اور اس کے شرف کا انحصار اس پر ہے کہ اس کی زندگی اور اس کی بقا کا دار و مدار اس ذات پر ہو جس میں وہ سارا حسن اور ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، خواہ ان کا تعلق ذات سے ہو یا خلق و صفات سے ہو، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ دین حق جس پرواز کی بات کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی پرواز کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا گیا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، یعنی اللہ بلندیوں کا مالک ہے، ملائکہ اور نیک اشخاص اور روحوں کی پرواز اسی کی جانب ہوتی ہے۔ اس پرواز کے ڈھنگ، طرز اور دیگر خصوصیات ہی کا نام دین حق ہے۔ دین پرواز سے عبارت ہے جو صحیح رخ پر ہو۔ ہندوستان میں لوگوں کو دعوت سے آشنا کرنے کے لیے پیش نظر رہے کہ ہندوستان کو اپنے ماضی اور اپنے فکر و نظر پر بڑا فخر ہے۔ اس صورت میں انہیں یہ باور کرایا جائے کہ اسلام کسی کی عزت اور امتیازی خصوصیت کو چھیننے نہیں آیا ہے، بلکہ وہ تو محاسن اور حق کی تصدیق کرتا ہے اور عزت و برتری کی مزید راہیں ہموار کرتا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ اس کی خصوصیت ہے۔ دین حق کے آثار مختلف قوموں میں اور خود ہندوستان میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ آثار محض آثار قدیمہ بن کر رہ گئے ہیں۔ دعوت حق یہ ہے کہ ان آثار کو زندگی بخشی جائے اور انہیں مستند بنایا جائے، اور جس گرد و غبار سے وہ اٹا ہوا ہے اسے دور کیا جائے، اور حق کو مکمل اور صحیح شکل میں لوگوں کے سامنے اس طرح رکھا جائے کہ جس سے زندگی کا حسن نمایاں ہو اور انسان کی وہ عظمت ظاہر ہو جو خدا نے اسے بخشی ہے۔ اسلام کی دعوت یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی سے جہل اور خباثتوں کو دور کرے تاکہ اس کا اصل حسن نمایاں ہو، اور انسانوں کو ان کی دائمی حیات اور خوش تر مستقبل کی خبر دی جائے۔ حسن و جمال جب اعمال کی شکل اختیار کرتا ہے تو ہم اسے اخلاق سے موسوم کرتے ہیں۔ حق زندگی کے ہر شعبے کو حسن سے مزین کرتا ہے۔ اسے ہم کہیں عدل کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہیں انصاف کے نام سے، کہیں ایثار و ہمدردی کے نام سے، کہیں فیاضی اور دلبری کے نام سے۔ حق کہتے ہی ہیں اس کو جو خوشتر اور آرزوؤں کے مطابق یا خود سراپا آرزو ہو۔ ہندوستان میں بھی حق کو خوشتر اور مرغوب شے اور نعمت کی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس نعمت سے آشنا ہو چکے ہیں تو اہل وطن کو اس سے بے خبر رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ مولانا دور اول کے مسلمانوں میں قرآنی کردار یا داعیانہ کردار نمایاں تھا۔ ان کی پوری زندگی اور تمام معاملات اور محیط اس کردار نے اشاعت اسلام میں کافی مدد کی۔ امت مسلمہ کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں آپ داعیانہ کردار کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بحیثیت مجموعی امت کے داعیانہ کردار کی بحالی کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دور اول میں قرآن دلوں کی تڑپ اور امنگ بن کر نازل ہوا۔ دور اول کے مومنین نے قرآن کو اسی حیثیت سے اپنی زندگی میں جگہ دی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جسے روکنے کے لیے باطل کی تمام کوششیں اور کاوشیں ناکام ہو کر رہیں۔ ایک روشنی تھی جو پھیلتی چلی گئی اور اندھیرا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ قرآن سے آج ہمارا تعلق محض رسمی ہو کر رہ گیا ہے، اور اس کے مسانی یعنی انقلاب انگیز ہونے کے وصف کو ہم فراموش کر چکے ہیں۔ ہمیں محض ثواب اور اجر یاد رہا۔ ثواب کا انحصار انقلاب پر ہے، اسے ہم بھول گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا محفوظ ہے، لیکن ہمارے لیے وہ انقلاب اور امنگ یا جوش و خروش کی کتاب نہیں رہی۔ ہم یہ بھول گئے کہ کتاب بے ہوشی کو دور کرنے والی اور بیدار کرنے والی کتاب ہے۔ یہ ہوش مندی کو اہمیت دیتی ہے اور غفلت کو کسی موت سے کم نہیں سمجھتی ہے۔ قرآن کو بیدار اور تازہ آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ رسمی اور تقلیدی روش ہمیں قرآن سے قریب نہیں بلکہ دور رکھنے کا کام انجام دیتی ہے۔ سورت کا وجود بے معنی نہیں ہے، وہ دنیا میں اپنی روشنی پھیلا رہا ہے، اور اس کے وجود کا منشا اور مقصد بھی یہی ہے کہ اپنی روشنی اور تمازت سے دنیا کو فائدہ پہنچائے۔
لیکن اس کے پیچھے خدا کا ارادہ کام کر رہا ہے۔ سورج کو اس کا شعور بھی نہیں کہ وہ اس کا وجود ایک بڑے مقصد کے لیے ہے۔ مومن گروہ سے جو عظیم کام لینا مقصود ہے وہ شعوری سطح پر لینا ہے، غیر شعوری سطح پر نہیں۔ یہ بنیادی فرق ہے شمس و قمر اور مومن انسان میں۔ مومنوں کو لوگوں تک جو روشنی پہنچانی ہے اور جن گرم جذبات سے انہیں آشنا کرنا ہے، وہ اس روشنی اور تمازت سے جو ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں قدر و منزلت میں نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ شعور و جذبات میں سب سے بلند جذبے محبت اور اخلاق ہے۔ یہ ایسا لطیف اور پاکیزہ جذبہ ہے جس کا سرچشمہ بے جان مادہ کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ خدا نے انسان کو جو عظیم مرتبہ اور درجہ بخشا ہے اور جس کا اعتراف ملائکہ سے کرایا گیا، انسان کی عظمت کے اعتراف سے انکار کرنے والا ابلیس لعنت کا مستحق ہوا۔ انسانوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے کامل فیاضی سے کام لیا۔ ایسی صورت میں اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے کوئی انسانوں کو تباہی سے بچانے کا کوئی نظم نہ کرے؟ انبیاء کو اسی لیے بھیجا گیا اور ان پر کلام الہی کا نزول اسی لیے ہوا کہ انسان کی عظمت اور اس کی حرمت کی حفاظت ہو سکے۔ سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد اب یہ ذمہ داری امت مسلمہ پر آتی ہے کہ وہ وحی الہی یعنی قرآن کی ہدایت کے مطابق انسانوں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کرے۔ جان و مال کی ہلاکت اس ہلاکت سے کمتر ہے کہ انسان خدا کے کام کا نہ رہے۔ مادی لحاظ سے کامیاب شخص بھی ہلاکت زدہ ہی ہے اگر وہ خدا کے کام کا نہ رہا۔ اس سے ہم بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ داعی کی ذمہ داری کتنی اہم اور نازک ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ دعوتی کام محض فرض کفایہ ہے۔ یہ فرض کفایہ نہیں، عین فرض ہے۔ ہر مومن شخص اس کی حیثیت داعی کی ہے، لیکن بالعموم لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں۔ یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ منصبی ذمہ داری کو نظر انداز کرنا ایک سنگین جرم ہے اور مجرمانہ زندگی گزارنا مجد و شرافت کے خلاف ہے۔ داعیانہ کردار کے لیے شخصیت کی تعمیر ضروری ہے۔ ہماری شخصیت جتنی زیادہ عظمت کی حامل ہوگی اسی لحاظ سے ہم داعیانہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شخصیت کا تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ افکار، جذبات اور اعمال شخصیت کے بنیادی اجزاء ہیں۔ افکار و نظریات صحیح ہوں اور وہ خشک نظریات نہ رہیں بلکہ جذبات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں اور پھر ہمارے اعمال انہی کے مطابق ہوں۔ شخصیت کے ان تینوں اجزاء میں یگانگت اور ہم آہنگی لازمی ہے۔ اس کے بغیر نہ صحیح معنوں میں شخصیت کی تعمیر ممکن ہے اور نہ شخصیت میں کوئی توازن پایا جا سکتا ہے۔ شخصی اعمال میں شعوری نہیں لاشعور بھی کام کرتا ہے۔ لاشعور شعور کا وہ حصہ ہے جو غیر محسوس طور پر ہماری شخصیت میں شامل ہوتا ہے اور ہمارے اعمال و کردار میں اس کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ شخصی تربیت میں اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فکر و نظریے کے لحاظ سے داعیانہ کردار کے لیے ضروری ہے کہ دعوت مومن کی زندگی کا جزو لا انفک بن جائے۔ جس طرح پھول کا مقصد حسن اور خوشبو کا اظہار ہے اور خوشبو اور حسن ہی کو پھول کہتے ہیں، پھول کے مقصد اور اس کے وجود میں فاصلہ نہیں پایا جاتا۔ جس طرح حضرت یوسف نے جیل سے رہا ہونے والے نوجوان سے کہا تھا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، میرے ذکر سے مراد توحید کا پیغام تھا۔ یہ توحید کی جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں یہ اپنے آقا تک پہنچانا۔ یہاں دعوت اور داعی دونوں کا وجود ایک دکھائی دیتا ہے۔ جب تک فکر، جذبہ اور طبیعت نہ بن جائے عمل میں تساہل پایا جائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ داعی کے افکار جو حقیقت میں دینی افکار ہوتے ہیں اس کے اپنے جذبات ہو جائیں۔ دعوت دین کا کام مصنوعی طور پر نہیں کرنا ہے۔ یہ سمجھ حاصل کرنی ہے کہ دین کے تمام ہی امور کا تعلق فکر ہی سے نہیں بلکہ کردار اور ہمارے نرم و نازک احساسات و جذبات سے بھی ہے۔ داعیانہ شخصیت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ داعی کے افکار و جذبات عمل کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ لوگوں کی بھلائی اور نجات کی فکر داعی کو بے چین رکھتی ہے اور ان کی کامیابی اور نجات کا تصور اس کے لیے سرور بخش ہوتا ہے۔ سرور بخش ہوتا ہے۔ دعوت کا عظیم کام ایک تنظیم اور جماعت کا متقاضی ہے۔ ایک کام کو ایک تنہا شخص نہیں کر سکتا بلکہ اس کے لیے ایک گروہ درکار ہے۔ ایسا گروہ جو مقصد سے یعنی دعوتی امور سے دلی وابستگی رکھتا ہو اور اس کے افراد باہم محبت اور ہمدردی کے جذبات سے ایک دوسرے سے وابستہ ہوں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنا ہم سفر سمجھے اور یہ احساس تازہ رہے کہ ہم سب کی منزل ایک ہے۔ جن باتوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان کا علم و شعور پیدا کیا جا سکے تو میرے نزدیک داعیانہ کردار کا حصول ناممکن نہیں رہتا۔
سوال، دعوتی لٹریچر کی تیاری میں آپ کا نمایاں کردار مانا جاتا ہے، اس ضمن میں آپ کے پیش نظر کیا خاص امور رہے؟ ہمارے نزدیک فہم دین کے بغیر صحیح طور پر دعوت دین کا کام نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ کہ ہم پر واضح ہونا چاہیے کہ ہماری دعوت کیا ہے اور اپنے اندر کیا دل آویز پہلو رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ مدعو قوم کی نفسیات کی امکان کی حد تک رعایت بھی ضروری ہے۔ مومن خوبیوں کا دل دادا ہوتا ہے، کوئی خوبی کہیں پائے جائے تو اسے تحسین کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس سلسلے میں کسی تعصب سے ہرگز کام نہیں لے سکتا۔ انہی مذکورہ باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ کتابیں لکھنے کی کوشش کی۔ دعوت اسلامی اور اس کے اصول و آداب اس سلسلے کی اہم کتاب ہے۔ میری تمام کتابوں اور تصانیف کا محور دعوت ہے۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی توفیق شامل حال رہی ہے اور اس نے اس منصوبے کے تحت اس عاجز سے کام لیا ہے۔ اصل میں نے جو دین کا مطالعہ کیا تو اندازہ ہوا کہ جب تک دین کو ہم ساری انسانیت کے لیے نجات دہندہ نہ سمجھیں تب تک ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی لیے بچپن ہی سے دعوتی پہلو میرے ذہن میں ابھرا ہوا رہا۔ دینی شعور بیدار ہونے کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ دین سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اس دین کے سوا جو دین بھی لوگوں نے اختیار کیا ہے وہ ان کی نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے ہاں مجرم ہی ٹھہریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے بچپن میں بھی جبکہ میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو لوگوں سے دین کی باتیں کرتا، یہاں تک کہ اسکول کے اساتذہ سے بھی اسلام کی خوبیاں بیان کرتا۔ ایسی ایک موقع پر ایک استاد جن کا نام جہاں تک مجھے خیال آ رہا ہے بھگوان داس تھا، وہ میری بات سن کر اسلام کی خوبیوں کا انکار تو نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام پر مسلمان عمل کر کے دکھائیں۔ سوال، مولانا آپ دعوتی محاذ پر فکری اور تصنیفی کام کے ساتھ دعوتی دین کے عملی میدان میں بھی سرگرم عمل رہے ہیں، کیا آپ اپنے کچھ دعوتی تجربات سے ہمیں باخبر کرنا پسند کریں گے؟ دعوتی کاموں کے سلسلے میں ایک شہر میں لوگوں نے شہر کے سربراہ لوگوں کو بلایا اور میری صدارت میں جلسہ رکھ دیا۔ تقاریر کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک نوجوان جو شاید کسی کالج کا استاذ تھا، اس نے اسلام کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ آخر میں جب میری تقریر ہوئی تو میں نے مثبت انداز اختیار کرتے ہوئے اسلام کا تعارف کرایا اور بتایا کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور نام لیے بغیر اس شخص کے خدشات اور اعتراضات کو بھی خاص انداز سے رفع کیا۔ جلسہ ختم ہوا تو وہ شخص مجھ سے گلے ملا اور کہا کہ جو پیغام اسلام کا آپ کے پیش نظر ہے وہ پیغام تو ایسا ہے کہ اس کا پرچار ہونا چاہیے۔ صحیح انداز میں اسلام کو پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخص فکری لحاظ سے کافی بدل گیا۔ ایک اور شہر میں ایک جلسے میں کالجوں کے صرف پرنسپل بلائے گئے تھے اور وہ سب کے سب غیر مسلم تھے۔ حق اور ستیہ پر میری تقریر ہوئی کہ حق کیا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے حق کی 12-13 خصوصیات بیان کی اور بتایا کہ سب سے پہلے تو اللہ ہی کا حق ہے، بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ۔ پھر حق وہ ہے جو معتبر ہو، فیکٹ ہو، یونیورسل ہو، دائمی ہو، طاقت رکھتا ہو، سندر اور منوہر ہو، حامل حسن و جمال، اس سے دوری ہلاکت کے معنی ہو۔ اس طرح حق کی کئی اور خصوصیات کا اپنی تقریر میں ذکر کیا۔ میرا اشارہ یہ تھا کہ دھرم کو ستیہ ہونا چاہیے، دین کو حق ہونا چاہیے، اور حق وہ ہے جو ہماری آرزو بن سکے، جس سے ہم لذت گیر ہو سکیں۔ اگر یہ خصوصیات کسی دھرم میں نہیں پائی جاتی تو دھرم ناقص یا باطل ہے، وہ حق نہیں ہو سکتا۔ تقریر کے بعد ایک پرنسپل صاحب اسٹیج پر میرے پاس آیا اور برسر مجلس کہا کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، میں کالج کا پرنسپل ہوں، کتابوں کا مطالعہ کرنا میرا شوق ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ ستیہ یعنی حق کسے کہتے ہیں۔ نوئیڈا میں تقریر کا موقع ملا جس میں بہت سے غیر مسلم نوجوان شریک ہوئے۔ تقریر میں نے کہا کہ دنیا جن مسائل سے دوچار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان چھوٹا ہو گیا ہے، یعنی دل میں جو وسعت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، ذہن میں جو کشادگی چاہیے تھی وہ کشادگی نہیں رہی، اعلیٰ ظرفی سے لوگ محروم ہیں، لینے کے بات اور ہیں اور دینے کے اور۔ ساری انسانیت کو خدا کا کنبہ یعنی فیملی آف گاڈ سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہماری تنگی ہی فساد کی جڑ ہے۔ جو خرابیاں پائی جاتی ہیں اور دنیا میں جو خون ریزیاں ہو رہی ہیں ان کا سبب خود انسان ہے۔ ایک بڑا کام ہے کہ لوگوں کی سیرتوں میں خوشگوار تبدیلی لائی جائے جس سے امن و امان قائم ہو اور ترقی کی راہیں کشادہ ہوں۔ تقریر کے بعد مجھے کہیں جانا تھا، میں چلا گیا۔ ادھر ہندو نوجوان مجھے ڈھونڈنے لگے اور منتظمین سے کہا کہ انہوں نے تو ہماری زندگی کو ایک دشا اور ایک رخ دے دیا۔ ایسی تقریر اور ایسی باتیں ہوں تو ہم ضرور اس میں شریک ہوں گے اور ایسی ہی فکر اور نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔ ایک اور جگہ
غیر مسلموں سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ ایک ہندو نوجوان اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں میرے پیر پر گر گیا۔ گویا دل جو سننے کا مشتاق تھا وہ آج سننے کو ملا۔ وہ ساتھیوں کی پرواہ کیے بغیر میرے پیروں پر گر گیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور تسلی دی۔ ایک اور مجمع میں جس میں کثرت سے ہندو بھائی شریک تھے جو بلائے گئے تھے، میں نے کہا کہ آپ کو دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے کہ دہلی سے کوئی صاحب آئے ہیں، ان کی تقریر ہوگی، تو ظاہر ہے آپ مجھ سے اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں گے۔ اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو آپ مجھ سے یہ امید رکھتے کہ صحت کے بارے میں کچھ اصول بیان کروں گا۔ تو جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں کہوں گا کہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ وہ انسانوں کو باخبر کرے کہ خدا نے انہیں عزت بخشی ہے اور انہیں عظمت عطا کی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم۔ اس عزت کا راز کیا ہے اور اس عزت کو کیسے باقی رکھا جائے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تقریر کے بعد ایک ہندو سینئر شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے بے انتہا خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہ ہماری خواہش ہے کہ مہیلا کالج میں بھی آپ کی تقریر ہو تاکہ لڑکیاں بھی استفادہ کر سکیں۔ مالیگاؤں میں ایک سبھا میں میری تقریر رکھی گئی تھی۔ جس ہال میں تقریر رکھی گئی تھی وہ کسی ہندو سنستھا کا ہال تھا۔ اسلام کو میں نے پرکشی شکل میں پیش کیا اور تفصیلی گفتگو پیش کی۔ تقریر کے بعد وہاں کے ذمہ دار جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے تو ہماری جھولی میں ڈھیروں سوالات تھے اور ہم نے سوچا تھا کہ تقریر ختم ہونے پر اپنے سوالات رکھیں گے، لیکن تقریر ہوتی رہی اور میرے سوالات گرتے گئے یہاں تک کہ تقریر ختم ہو گئی اور دیکھتا ہوں کہ میری جھولی میں ایک بھی سوال باقی نہیں رہا۔ تقریر میں تمام ہی سوالات کا اطمینان بخش جواب مل گیا۔ یہ تجربات بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اسلامی انسان کے ذہن اور اس کے قلب کو مطمئن کر سکتا ہے۔ اس کی ذہنی اور روحانی ضرورتوں کو اسلام کے سوا کوئی نظریہ پورا نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے کو ٹرینڈ کریں کہ وہ انسانوں کے سامنے حق کو پیش کرنے کا حق ادا کر سکیں۔ یاد رکھیں، ذہنوں پر لاکھ پہرے لگے ہو سکتے ہیں لیکن دل کے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں۔ سوال: دعوت دین کی اس عظیم محاذ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے کہ اسلام کا قیمتی سرمایہ ہے، انہیں اپنی قدر و قیمت کا احساس ہونا چاہیے۔ وہ دین کو اپنے ذہن اور اپنے قلب کے ذریعے سمجھیں۔ اس سلسلے میں دوسروں سے یا اچھی کتابوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں ذہن و فکر ناقدانہ ہونا چاہیے، نہیں تو بھٹکنے کے امکانات باقی رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان اگر اس طرح کی تیاری کر سکیں تو ان کے ذریعے سے ایسا کام انجام پا سکتا ہے جو بڑے بڑے سند یافتہ علماء کے ذریعے سے بھی انجام پاتا نظر نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔